ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلسلہ ہے لبیک، نگران شورا کا بڑا پیارا سلسلہ ہے، آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کے سلسلے کی ایک اور پلس یہ ہے، ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی البیان حاجی محمد اظہر طاری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج یہ ہماری ٹیم کا حصہ بن کے سلسلے میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل رکن شورا کے مدنی پھول بھی ہوں گے اور نگران شورا بھی تشریف لائیں گے، اور جس طرح حسب معمول ہمارا سلسلہ ہوتا ہے ویسے اللہ پاک کی رحمت سے جاری و ساری رہے گا۔ اور آج کے سلسلے کے اندر کچھ چینج بھی ہے، کچھ ایسے مراحل بھی ہم نے سلسلے میں شامل کیے ہیں جو آج سے پہلے شامل نہیں ہوتے تھے، ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ حصہ بنائیں گے۔ سلسلے کا موضوع ہوگا اور موضوع پر نگران شورا کے مدنی پھول ہوں گے۔ نگران شورا سے ہم ذاتی سوالات بھی کر سکیں گے، طریقہ سے متعلق سوال بھی کریں گے، مدنی کسوٹی بھی کریں گے، مکمل کیجئے سیگمنٹ یہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مدنی گلدستے یہ بھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے پورا نہیں ہوتا۔ جس کو دیکھیں وہ یہ بات کہتا دکھائی دیتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مل اونر ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے پورا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی چھابڑی فروش ہے وہ بھی یہ کہتا ہے پورا نہیں ہوتا، ڈیلی ویجز والا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے پورا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بندہ نوکری پیشہ ہے، جاب کرتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے پورا نہیں ہوتا۔ کیا کہیں گے مہروز بھائی؟ سلمان بھائی، تعارف تو آپ نے کرائی دیا ہے موضوع کا کہ پورا نہیں ہوتا، اور یہ دیگر موضوعات کی طرح ہماری جیسا کہ کوشش ہوتی ہے، ہماری مجلس کی کوشش ہوتی ہے کہ دیگر سلسلوں میں بھی اور بالخصوص لبیک میں جو موضوع لیا جائے وہ ایسا موضوع ہو کہ جو معاشرے کے مختلف طبقات اور مختلف افراد ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ موضوع جو ہے ایک عمومی موضوع ہو کہ جس سے ہر شخص ہی متاثر ہو اور جو زبان زد عام ہو آج سب۔ تو اب یہ جو موضوع ہے کہ پورا نہیں ہوتا، آپ نے جیسے کہ تمہید میں فرمایا کہ چھابڑی فروش ہو، ٹھیلا لگانے والا ہو، چھولے بیچنے والا ہو، فروٹ بیچنے والا ہو، سبزی بیچنے والا ہو، یا کوئی دکاندار ہو، کوئی اچھی اسمارٹ سیلری پہ، اسمارٹ پوزیشن پہ جاب کرنے والا ہو، یا پھر جو کوئی مل اونر ہو، کوئی فیکٹری والا ہو، ملٹی نیشنل کمپنی سے وابستہ ہو، لیکن اس کی طبیعت یہ بن چکی ہے، یہ زبان زد عام ہے، ہر کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے جہاں کہیں اسے موقع ملتا ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا۔ اب یہ پورا کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے تو یہ کہ یہ کہنا کیسا، یہ جو کہتے ہیں کہ پورا نہیں ہوتا اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر یہ کہ یہ کہتے کیوں ہیں، اور اس کے اسباب کیا ہیں، اور کیا ایسی صورت ہو جائے کہ ہم سب یہ کہنے لگیں کہ الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ العالی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، موضوع پر بھی گفتگو کریں گے، جیسے کہ سلمان بھائی نے فرمایا مختلف سیگمنٹس ہیں، ان پر بھی گفتگو رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس پہ مکی، مدنی، بغدادی، اجمیری، بریلی سب جگہ کے انشاءاللہ عز و جل نگران شورا مدنی پھول دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں ایک اور بات مہروز بھائی ایڈ کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، جاب کرنے والے بھی ہیں، نوکری پیشہ بھی ہیں۔ ان کے کیا ویوز ہیں؟ آخر یہ کیا سمجھتے ہیں، ان کا ویو کیا ہے، آخر پورا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں، ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ رکن مرکزی مجلس شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور آپ نے بھی الحمدللہ عز و جل ایک زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ ساتھ
دنیا کے مختلف ممالک میں مدنی کاموں کے حوالے سے آپ کا جانا بھی ہوا ہے. آپ کو بھی لوگ ملتے ہوں گے اور اپنے تاثرات، اپنے معاشی حالات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بتاتے ہوں گے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، آخر پورا کیوں نہیں ہوتا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اصل چیز جو ہے نا اس موضوع میں وسعت ہے. جی تین چار پہلوؤں سے اب نگرانی شروع آئیں گے تو وہ تو الحمدللہ ہمہ جہت پہلو لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امیر علیہ سنت کے صدقہ بہت نوازا ہے. تو ایک ہے ناشکری کی کیفیت، صحیح. ایک تو ہے کہ جو بلا وجہ کا رونا ہے کہ پورا نہیں ہوتا. ٹھیک. دوسرا ہے کہ ہم نے اپنی آسائشوں اور لذتوں کو اتنا پھیلا دیا، بڑھا دیا ہے کہ ہم اصل ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں لیکن آسائشیں اور ہم نے لذت لگژریز میں چلے گئے. صحیح. اب جو لگژریز کا پورا نہ ہونے پر اس کی تو کہتے ہیں اینڈنگ ہی کوئی نہیں نا. صحیح. تو اب لگژریز میں جتنا پڑتا چلا جائے گا، بھائی ایک بندے کے پاس اگر آج مطلب ہے کہ نئے ماڈل کی گاڑی ہے، اگر 20 لاکھ کی گاڑی ہے، اس کی 50 لاکھ پہ نظر ہے، اس کی 1 کروڑ والی گاڑی پہ نظر ہے. اب اس کا تو اس میں پورا نہیں پڑ رہا، اس کا تو اس میں وہ فیچرز آ گئے ہیں، وہ چیزیں آ گئی ہیں، وہ ٹیکنالوجی اس کے اندر آ گئی ہے. ایک موبائل جس میں پہلے مطلب ہے سادہ موبائل میں پورا پڑ جاتا تھا، آج وہ ہے نا وہ اس کے لاکھوں لاکھ روپے موبائل پہ خرچ ہو رہے ہیں. ایک گھر میں 4 افراد ہیں تو آپ اس کا اندازہ نکالیں گے، کئی لاکھ کے سیٹ نکل آئیں گے. اب پہلے جو ہے وہ سادہ غذا میں جو ہے وہ ہو جاتا تھا، اب جو ہے وہ ہوٹلنگ کا اس قدر ریلا آیا ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ صحت بھی جو ہے وہ خراب کرنے والے کئی کام ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ لگژری میں چلے جاتے ہیں. اب اس طرح جس طرح ہم جو آسائشوں میں بڑھتے چلے گئے، لذتیں بڑھتی چلی گئیں. اب یہ ہوا کہ ہمارا پہلے اگر کسی کا 15,000 روپے میں گزارا ہو جاتا تھا، اب اس نے اپنی آسائشیں اور لذتیں اور اپنی خواہشات کو اتنا پھیلا لیا، بڑھا لیا کہ آج اس کا 50,000 میں بھی پورا نہیں ہو رہا. صحیح. تو یوں اور یہ اس کی نظر حضور اگر 1 لاکھ پر ہے جی تو یہ جب 1 لاکھ ہوگا پھر بھی یہ کہے گا پورا نہیں ہوتا. میں ایک ایسے فرد کو جانتا ہوں جو 4,000 روپے کماتا تھا، اس وقت بھی وہ یہی کہتا تھا پورا نہیں ہوتا. 4 سے 13 پر آیا پھر بھی کہہ رہا تھا پورا نہیں ہوتا. 13 سے 23 پر آیا پھر بھی کہہ رہا تھا پورا نہیں ہوا، پورا نہیں ہوتا. 23 سے وہ 36 پہ گیا. آپ دیکھیں یہ ترقی کتنی گریجولی ترقی کر رہا ہے اور ہینڈسم ترقی کر رہا ہے. 23 سے 36 پر گیا پھر بھی کہا پورا نہیں ہوتا. اچھا 36 سے 77 پر آیا. آپ دیکھیں پہلے کیا تھا، 36 سے 77، اپروکسیمیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 گنا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. آج بھی بندہ کہتا ہے جی پورا نہیں ہوتا. اچھا پھر اب جو نئے بندے کے جو انکریمنٹس ہوتے ہیں ان کے ہونے کے بعد بھی بندہ کہتا ہے پورا نہیں ہوتا. سمجھ سے باہر ہے، کیا کریں. پہلے جو ہے نا پنکھے پہ گزارا کر رہا تھا، جیسے اس نے وہ 23 سے 36 پر گیا نا تو وہاں پھر اے سی کی طرف آیا ہوگا. اچھا اب جب اس کا بجلی کا بل بڑھ گیا، صحیح، پھر اس کا جو ہے نا وہ ہوٹلنگ کا انداز بدلا، صحیح، پھر اس کا جو ہے نا وہ لائف سٹائل بدلا. اب وہ پہلے جو ہے وہ چھوٹے برانڈ کے کپڑے بھی پہن لیتے. برانڈ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے تو سادہ بازار سے لے کر سلوا لیتے تھے. کپڑے خریدے گئے، بازار میں گئے، سوٹ خریدا، درزی سے سلوایا اور پہن لیا. اب آگے برانڈ کی طرف. ٹھیک. تو جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا اس کا جو ہے نا بجٹ جو ہے نا وہ تقسیم ہوتا چلا گیا. میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جرمنی میں، فرانس میں، اٹلی میں، ناروے، ڈنمارک کی طرف بھی، یہ 18 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں. کئی لوگ ٹیکسی کے اندر ہی سوتے ہیں. اللہ اکبر. بولو وہ ٹیکسی چلاتے ہیں، ٹیکسی کے اندر ہی سوتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ پورا نہیں پڑتا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. ماشاءاللہ جگہ بدل گئی ہے. ہاں وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا شریف اچھے ہیں؟ الحمدللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ نظر بس سے بچائے جی. ماشاء اللہ. یہ بات شیخ طریقت امیر سنت کو غالباً پہنے ہوئے دیکھا تھا مدنی مذاکرے میں. کیا بات. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا انٹری ماری ہے جی آپ نے آتی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. موضوع چل رہا ہے جی پورا نہیں ہوتا. رکن شورا اپنے مدنی پھول جو ہے وہ مجھے تو پورا ہو گیا. ویسے میں پہنوں گا تو مجھے بھی پورا ہو جائے گا شاید. نا بالکل ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ مرید ہی کیا جس کو پیر کی چیز پوری نہ ہے. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. یہ آپ کو موضوع تو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کس موضوع پہ گفتگو ہوگی، یعنی ہم نہیں بتاتے آپ کو.
پھر یہ آپ اتنی بوٹم لائنز کیسے تیار کر کے لاتے ہیں نا، ایک ہی جملہ 2 الفاظ 4 الفاظ اور اسی میں جو ہے نا وہ سب آؤٹ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اب یہ تو اس نے اتفاقی کہہ لیا نا اس کو. آج تو آؤٹ ہم کریں گے، ابھی آج چلنے تو دیں آپ آگے انشاءاللہ. آؤٹ ہونا ہے جی. میں آپ کے مقابلے میں آیا کب ہوں؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ. ہم مقابلے میں لے بھی نہیں رہے جی، آپ ہیں ماشاءاللہ. پورا نہیں ہوتا یہ گفتگو چل رہی ہے جی. جی کیا فرمائیں گے آپ؟ پورا نہیں ہوتا، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اس کو نہیں ہوتا پورا بھائی. ہر یہ کسی کو، زبان زد عام ہے، ہر ہر بندہ یہ شخص بول رہا یہی ہے. کہتا ہے. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کس کو نہیں ہوتا پورا. کوئی کسی کا بھی پورا نہیں ہو رہا بھائی. معاشی حوالے سے زیادہ یہ وہ کرتا کیوں ہے. نہیں ہوتا؟ اب یہ تو ہم آپ سے پوچھیں. میں یہی چلیں سوال جواب کر رہے نا، ناظرین سن رہے نا. جی بھائی جو چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہا. کیا مجھے چاہیے؟ جو چیز چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہی. کیا چاہیے؟ یعنی جو 5,000 روپے کما رہا ہے اس کا بھی پورا نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے. 50,000 کما رہا ہے اس کا بھی نہیں ہو رہا، اور جو 5 لاکھ یا 50 لاکھ کما رہا ہے اس کا بھی پورا نہیں ہو بھائی رہا. دیکھیں مجھے 1 لاکھ روپے کا فون چاہیے، اب میری سیلری اتنی نہیں ہے تو میں تو یہ کہوں گا پورا نہیں ہو رہا بھائی. ایک لوجک ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو پورا ہو جائے گا. سبحان اللہ. اچھا جوابات جو نا تھوڑی میں یہاں پہ ریکویسٹ کر لوں، تھوڑے جوابات ایسے ہوں کہ ہمارا موضوع جو ہے نا کنٹینیو کر جائے. بسا اوقات آپ کا پہلا جواب ایسا ہوتا ہے وہ موضوع کی ساری وکٹیں نپٹ جاتی. نہیں آج لپیٹنے نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ، بے فکر رہیں آپ. امت کو بہت کچھ مواد کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ترکیب ایسی ہے، اگر اس کو اختیار کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. اخراجات کے مطابق آمدنی بنانے کے بجائے آمدنی کے مطابق اخراجات بنا لیے جائے، ورنہ اخراجات کے مطابق جو آمدنی بناتا ہے نا اس کے کبھی بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے. وہ ہر آنے والے تنخواہ جیسے آپ 36 سے 70 تک پہنچے نا جی تو وہ، اور اس کو کنٹینیو کیا حاجی اظہر نے جی کہ وہ اس طرح اس نے بڑھانا شروع کر دیا. تو جب آپ پہلے لکھیں یہ کہ میرے اخراجات کتنے ہیں، ایک فارمولا تو دینا ہے نا، جی. اخراجات کتنے ہیں. اب ان اخراجات کو کچھ دیر بیٹھ کر مشورہ کر کے اس کو منیمائز کریں، یعنی اپنی ایک لسٹ بنا لیں. اور لسٹ بنا کے منیمائز کریں. دیکھو یہ اس کے بغیر چل جائے گا، اس کے بغیر ٹھیک ہے. کھانے پینے میں ایسا بھی نہ کرے کہ مطلب گھر والے چی بول جائیں، لیکن 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. انسان اولاً ضرورت کے لیے کماتا ہے، پھر سہولت کے لیے کماتا ہے، پھر آسائش کے لیے کماتا ہے. ضرورتوں کو پہلے دیکھ لیا جائے. ضرورت جس کی پوری نہیں ہو رہی نا وہ آ کر بات کرے. جس کی سہولتیں پوری نہیں ہو رہی، جس کی آسائشیں پوری نہیں ہو رہی، تو وانٹیڈس آر انلمیٹڈ. خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ تو بڑھتی ہی چلی جائیں گی. لہٰذا پہلے آپ یہ کام کریں مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود میرے سارے اسلامی بھائی، کہ آپ پہلے بیٹھ کر اپنے گھر کا بجٹ بنائیں، اور بجٹ بنا کر اس بجٹ کو اعتدال پہ لائیں. اعتدال دین کو پسند ہے اور دین نے اعتدال کا درس دیا. ٹھیک ہے، میانہ روی پہ لائیں، بیلنس پہ لائیں. اب بیلنس پہ جب آپ لانا شروع کریں گے نا تو آپ اپنا جو مینیو ہے کھانے کا اس کو بنائیں گے. آپ کا جو آؤٹ ڈور مینیو ہے، آؤٹ ڈور جو جدول ہے اس کو آپ بنائیں گے. ہر چیز کو جب آپ بنانا شروع کر دیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو ایک فائنل پوزیشن آ جائے گی کہ یہ ہے میرا بجٹ. پھر آپ دیکھیے آپ کی آمدنی کتنی ہے. فار ایگزامپل آپ کی آمدنی میں ایوریج کی بات کروں، میں 50,000 کی بات نہیں کرتا، میں 35,000 کی بات کرتا ہوں، میں 25,000 کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب 25,000 کے اندر بھی آپ کو پورا کرنا ہے. آپ بولو گے کہ گھر بھی کرائے کا یہ سب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہماری تنگ دستی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. خوش رہنے والے اس 25,000 میں بھی آپ کو خوش ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی ضرورتوں میں اپنی خوشیوں کو تلاش کر لیا ہے. جنہوں نے اپنی خوشیوں کو سہولتوں میں اور آسائشوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے یہ بیچارے آپ کو ناخوش ملیں گے. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس طرح اپنی بجٹنگ کریں گے اور اپنی آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات کو بنائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا درس دیتے رہیں گے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں لائیں گے، اس میں چیخو پکار نہیں لائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی
آپ کو شکر کے پہلو ملیں گے. اور پھر دیکھ لیجئے کہ جس کو اس سے کم میں جو گزارا کر رہا ہے اور اس کی اتنی بھی آمدنی نہیں ہے جتنی آمدنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو مزید شکر کا پہلو ملے گا. اور تم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تم پر اسی قدر اپنی نعمتیں زیادہ کرتا رہے گا. بڑھاتا چلا جائے. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات حضور آپ کر رہے ہیں. یہاں بعض اوقات انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں اپ گریڈ ہوں؟ اپ گریڈیشن میرا حق نہیں ہے؟ اچھا، اگر جیسے ہم نے بات کی کہ سیلری بڑھی تو اس کی خواہشات بھی بڑھ گئیں، تو بندہ سوچ رہا ہے کہ میری سیلری بڑھی ہے تو میری خواہشات نہیں بڑھی، میں تو اپ گریڈ ہو رہا ہوں، اور اپ گریڈ مجھے ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے میری سیلری کا بھی تقاضا ہے، ٹھیک ہے مجھے مل رہے ہیں. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جس طرح وزن بڑھانا آسان ہے نا، جی، اور گھٹانا مشکل ہے. جی، یہ پوری دنیا کی لاجک اس کو ایکسیپٹ کرے گی. ٹھیک ہے، یعنی واقعی وزن گھٹانا راکٹ سائنس ہے، کہہ سکتے ہیں. جس طرح وزن بڑھانا آسان ہے، گھٹانا مشکل ہے، اس طرح خرچے بڑھانا آسان ہے، گھٹانا مشکل ہے. ایسی بات. ایک بار خرچے بڑھ جائے نا، پھر نیچے لانا جو ہے نا، وہ آپ اکیلے سے نہیں، پورے گھر سے لڑنا شروع کر دیں گے اور پھر چیخنا شروع کر دیں گے. تو اخراجات بڑھاتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کی آمدنی کچھ بڑھی بھی ہے تو اس کو اخراجات بڑھانے کے بجائے آخرت کا سرمایہ بڑھائیں. آپ کے پاس پہلے جتنی آمدنی تھی، آپ رائے خدا میں صدقہ نہیں کر سکتے تھے، وہ یاد نہیں آ رہا. خیرات نہیں کر سکتے تھے، وہ یاد نہیں آ رہا. کسی مسجد میں نہیں دے سکتے تھے، وہ یاد نہیں آ رہا. کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تھے، وہ آپ کو یاد نہیں آیا. آپ کو تو زیادہ یاد آنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے جس تنگی میں اپنا وقت گزارا ہے، اور آج اگر آپ پر کوئی کشادگی ہوئی ہے تو آپ ان کا احساس کریں جو آج بھی تنگی میں وقت گزار رہے ہیں. میں خود تنگی میں وقت گزارتا رہوں، یعنی خود تنگی میں وقت گزارتا رہے جیسے گزار رہا تھا. تنخواہ بڑی ہے، ظاہر سی بات ہے، اسٹیٹس بڑا ہے، اسٹیٹس بڑا ہے، اب تو ضروریات سہولت بڑی ملی ہیں. ہے. تو دیکھیں جو ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے اندر آپ اپنے آپ کو لیں، صحیح. اور ایسا نہ لیں کہ بعد میں آپ کو ہی تکلیف ہو جائے. میں نے کہا نا کہ جب وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب 10-20 کلو بڑھ گیا یار. اسی طرح جب آپ تو چلیں گے تھوڑی بہت اپنی خواہشات یا ضرورتوں کو، وہ بھی شریعت اگر اس کی اجازت دیتی ہو تو پوری کرنے کے لیے، لیکن دیکھتے دیکھتے آپ کے اخراجات ٹھا کر کے ایسے نکلیں گے کہ آپ چی بول جاؤ گے. اور آپ اسی لیے پھر آپ تنخواہ بھرنے کے باوجود آپ پریشان ہی رہو گے. یعنی جتنے پریشان آپ کم تنخواہ میں تھے نا، اتنے پریشان آج آپ زیادہ تنخواہ میں ہوگے، کیونکہ آپ نے اپنے اخراجات کو قابو کرنے میں آپ ناکام ہو گئے. جب یہ اخراجات کو جیسے آپ نے فرمایا منیمائز اپنے کرے، اپنے آمدنی کے حساب سے جو ہے نا وہ سسٹم کو، اور جب منیمائز کرنے جائے گا تو پہلا جو اس پر آئے گا فیملی کی طرف سے، یہ کنجوس ہو گیا ہے، کنجوس ہو گیا ہے، یہ ادھر بھی کچھ نہیں خرچہ کرے. اب منیمائز کرنے جائے گا تو یہ اس پر آئے گا اعتراض کہ یہ کنجوسی کر رہا ہے، ادھر سے بھی کنجوسی کرے گا، ادھر سے بھی کنجوسی کر رہا ہے. پہلے بلکہ سے جملہ بولتے ہیں، میں ایڈ کر دوں جی، جملہ بولتے ہیں کنجوس مکھی چوس ہو گیا ہے. دیکھیں مکھی تو اب کوئی جو چوستا ہے اس کا تو بھی اپنے کیا علاج کریں گے کہ مکھی چوسنی نہیں چاہیے، مگر مکھی کسی مشروب میں گر جائے تو اس کو پوری ڈبو کر اس کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. اب تو یہ ایک محاورہ ہے کہ یار یہ جو مکھی پر بھی جو چائے لگ گئی نا، یہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا، مکھی چوس جاتا ہے پوری کی پوری. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کنجوس کیوں کہیں گے جب اس نے اپنے اخراجات کو پہلے سے گھٹایا تو ہے نہیں، کچھ بڑھایا ہی ہوگا، اتنا نہیں بڑھایا جتنا آپ چاہتے ہیں. تو سب گھر والوں کی تربیت پر منحصر ہے اظہر بھائی. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم، جیسے میں پرابلم میں ہوں نا، تو میں گھر میں پورے پرابلم کو سافٹلی ڈسکس نہیں کرتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ، میرے گھر والے آٹومیٹک سسٹم کے تحت یہ میری پرابلم کو ریئلائز کریں، سمجھیں اور میرے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور ان کے کوآپریٹ نہ کرنے کی وجہ سے میں کبھی کبھی بلاسٹ ہوتا ہوں. تم کو میری پریشانی کا احساس نہیں ہے، میں کیسے گزارا کر رہا ہوں؟ تو لے کے کبھی بیٹھو گے تو احساس ہوگا نا یار. یہ احساس دلانے کا کون سا طریقہ ہے؟ لے کر بیٹھو گے تو کبھی احساس ہوگا نا. تو ہم جو بھی گھر کے جو سربراہ ہوتے ہیں، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ بھلے مہروز بھائی کی عمر کے ہوں، آپ کی عمر کے ہوں، میری عمر کے ہوں، سلمان بھائی کی عمر کے ہوں یا 70 سال کی عمر کے ہوں، جو بھی گھر کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا کام اپنے گھر والوں کو
ایک سافٹلی اور خوبصورت وقت دینا ہے. گھر کو ایک ادارہ ہی سمجھیں, اپنے گھر کو ایک ادارہ سمجھیں, اور مرد جو شوہر یا والد ہے وہ اس گھر کے اس ادارے کا سربراہ ہے, اور ادارے کا سربراہ کہے یا ادارے کا یا ریاست کہہ لے, چلو گھر کو ریاست کہہ لیں, یہ چار رعایا کی ریاست ہے, یا 4 رکنی یہ آپ کا ادارہ ہے, اور آپ اس کے حاکم ہیں, آپ اس کے افسر ہیں, آپ اس کے سربراہ ہیں, آپ اس کے قائد ہیں. آپ کو چاہیے کہ ان کو لے کر بیٹھے اور ان کے ساتھ نرمی اور پیار اور محبت کے سلوک کے ساتھ اپنی پوزیشن بتا دیں. وہ انشاءاللہ آپ کی اس پوزیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ کمپرومائز کریں گے. میں تو فیملی ممبر کو بھی یہی کہوں گا کہ جو بھی گھر کی آمدنی ہے اس گھر کی آمدنی میں ہی پورا کرے. اللہ تعالیٰ تنگی دور کرے, تنگ دستی دور کرے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے. تو برکت صرف کثرت کا نام نہیں ہے, کم میں پورا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کفایت کر دے, یہی بولے. اور کفایت ایک ایسا لفظ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ دعا کی ہے کہ کفایت پوری کر جانا, کفایت والی, کیونکہ ہر ایک کی کفایت جدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں با کفایت رزق عطا فرما دے تو مدینہ مدینہ. اب آپ نے جو بات کی نا, اس میں آئیڈیل یا اوسط آمدنی کے ساتھ آپ نے بات کی ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو سیلری آپ نے لگائی یا انکم جو آپ نے لگائی 25,000 روپے, یہ بھی ایک اسمارٹ سیلری کہلاتی ہے, اسمارٹ انکم کہلاتی ہے. اس سے نیچے, بہت نیچے تک لوگ ہیں, اور اب جب وہ کہتے ہیں بیچارے کہ پورا نہیں ہوتا تو ان کو مطلب کیسے ڈھارس بنتا ہے. دیکھیں مزدور ہے نا, مزدور, میرا خیال ہے آج کل کی جو دیہاڑی ہے نا ہمارے یہاں, وہ 500 سے 800 روپے کی دیہاڑی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے, 800 روپے دیہاڑی ہے. 26 دن وہ کام کرتا ہے. مزدور کی میں بات کر رہا ہوں جی. کام ملتا ہے تو کرتا ہے نا بھائی جان. کام عموماً تو ہمارے کام دیکھیں, یہ ہے دکان کھول کر آدمی بیٹھا ہوا ہے, لاکھوں روپے کا ایسا سامان ڈالا ہوا ہے, تو گاہک آئے گا تو سیل ہوگی نا جی. تو یہ تو مزدور ہے. اور عموماً مزدور اپنے یہاں پر کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تعداد ہے مزدوروں کی, ٹھیکے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, شپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں. 800 روپیہ آپ کہہ رہے کہ دیہاڑی ہے. 26 دنوں میں اگر انہوں نے کام کیا مثال کے طور پر, کتنے روپے ہو گئے؟ تقریباً 22,000 روپے کے لگ بھگ ہو گئے. 21-22,000. 500 روپے سے لگائیں تو 30 دنوں کے 15,000 روپے ہو جاتے ہیں, اور اس سے آگے لگے تقریباً 22-23,000 روپے ہو گئے نا. پھر تو 22-23-25,000 روپے کے آس پاس, لیکن یہ بھی کمائی لیتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ جو بیچارے 1 روپیہ نہیں کما رہے ہوتے, مزدور کو دیکھے, انہوں نے ہنر کمایا, انہوں نے 25,000 روپے کما لیے. نہیں, لیکن یہ مزدوری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, اب ڈیلی ویجز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور یہ وہ کام ہے جو واقعتاً ہر کوئی نہیں کر سکتا, ہر کام ہی ہر کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جب ہم سیلری کے اوپر آتے ہیں نا, تو سیلریز ہماری بہت کم ہوتی ہے, بڑھنی چاہیے. دیکھیں یہ بھی ایک ایشو ہے, جو سیلریز کم ہے, میں تو خود اس کے لیے اتنا وہ میں مینٹلی تو وہ نہیں, کیونکہ جنہوں نے سیلریز کم رکھی ہیں ان کو چاہیے کہ سیلریز اچھی رکھے, کیونکہ ان کی آمدنی اچھی ہیں. اگر میں کہوں کہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں, اگر یہ سیلریز صحیح کر دیں تو ان کی اپنی ماہانہ آمدنی ایسی نہیں ہو جائے گی کہ یہ کوئی مزدور یا غریب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کی ٹھیک ٹھاک آمدنی میں کمی آ سکتی ہے, تو ان کی پروڈکشن اور سیل بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. تو سیلری اچھی کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں سیلری کم ہے یا سیلری زیادہ ہے, جی ہے یہی, آپ کے پاس 2 جوڑے ہیں, 2 کر پہننے پڑیں گے, تو ہے یہی. اس میں ناشکری نہیں کرنی چاہیے, اور اگر واقعی بہت تنگی ہے تو قناعت سے کام لیں. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر صبر کریں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے کہ ایک حدیث پاک, حدیث قدسی کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ اسے سب پتہ ہے, اللہ تعالیٰ بعض کو امیری عطا کرتا ہے کیونکہ اس کی امیری میں اس کی ایمان کا تحفظ ہے. بعضوں کو اللہ تعالیٰ غریبی عطا کرتا ہے, اس کی غریبی میں ہی اس کے ایمان کا تحفظ ہے. بعضوں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتا ہے کہ اس کی صحت میں ہی اس کے ایمان کا تحفظ ہے. بعضوں کو اللہ تعالیٰ بیماری عطا کرتا ہے کہ اس کی بیماری میں اس کے ایمان کا تحفظ ہے. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھتا ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا کون سا حال بہتر ہے. پھر ایک نظام ہے دنیا کا, مزدور کا کام الگ ہے, تو اس کا کام الگ ہے, تو زکوٰۃ کا نظام الگ ہے, تو پورا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری ایک کائنات تخلیق فرمائی ہے,
اور لوگوں کو مختلف انداز پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اب کوئی بولے کہ یار مجھے امیر کیوں نہیں بنایا, مجھے اللہ تعالیٰ نے غریب کیوں بنایا, تو یہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہے, اور اس میں بعض اوقات زبردست بھٹکنے کا اور گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے. اب یہ ساری مطلب یہ بھی, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا منچ, یہ ہمارا یہ منچ دکھائیے گا ذرا, یہ منچ دکھائیے, آگے جو پڑی ہوئی ہے نا یہ پیلی پیلی سی اورنج, یہ بھی لکڑی ہے. یہ پٹیوں والا جو منچ بنا ہے کالی کالی پٹی, یہ بھی لکڑی ہے. وہ پیچھے ایک بن رہا ہے وہ بھی لکڑی ہے. اب کارپینٹر کے پاس لکڑی ہے, اس کی مرضی ہے کہ اس کو منچ میں لگائے, اس کو نیچے لگائے, اس کو اوپر لگائے, یہ بھی لکڑیاں ہیں, ووڈ کا کام ہوا ہے. اللہ تو یہ بندے کے ہاتھ میں لکڑی آ گئی, کسی کو اس نے سیٹ میں لگا دیا, کسی کو ٹیبل میں لگا دیا, کسی کو پاؤں میں لگا دیا, کسی کو زمین میں لگا دیا. اب کیا لکڑی کہے گی کہ مجھے یہاں کیوں لگایا؟ یہ بولے گا نہیں, یہ بولے گا کہ مجھے ادھر کیوں لگایا, مجھے اوپر لگا دیتے, کیونکہ یہ کارپینٹر کے ہاتھ میں تھا. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ اکبر, ہم اللہ کے بندے, اللہ کی مرضی ہے ہم کو ادھر رکھے, ادھر رکھے, ادھر رکھے کہ ادھر رکھے. بندے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا, نہ کہ یہ کہنا کہ میں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو میں اللہ تعالیٰ نے انسان اشرف المخلوقات بنایا, تو میں کتا, جانور اور بلی اور چوہا نہیں بنایا. وہ جملہ یہاں میں چاہ رہا ہوں, اب وہ اپنے بیان میں جو سود کی مذمت پر بیان میں فرمایا اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ میں, وہ بڑا پیارا لگا تھا. بندے ہو بندے بن کے رہو. ہاں, بندے ہو بندے بن کے رہو, بندگی کرو, یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو. العبد لا یخرج عن اطاعت سیدہ, عبد وہ ہے, بندہ وہ ہے کہ جو اپنے مالک کی اطاعت سے باہر نہیں جاتا, اس کا مطیع و فرما بردار رہتا ہے. یار کتے کو دیکھو نا یار, گھر میں رکھے, گھر کے باہر رکھے, پارک میں رکھے, گیٹ کے باہر رکھے, مالک جہاں رکھے, مالک جہاں رکھے, کتا ہے, رہ رہا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, وہ اس نے ہم پر کرم کیا کہ ہم کو اس نے محبوب کریم کی امت میں پیدا کیا ہے. اور ویسے جتنا بندہ دنیا میں تنگ دستی سے ڈرتا ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرے نا تو دونوں سے بچ جائے. اللہ اکبر, مطلب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچے اور اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی سے بچا لے گا. اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اپنی جگہ پہ سب درست ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. لیکن چلے ہمارا ذہن بن گیا کہ ٹھیک ہے جی, ہمیں سہولیات کی طرف نہیں جانا, آسائشوں کی طرف نہیں جانا, اور جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلانے, جو انکم ہے اس کے اندر ہمیں اپنا بجٹ بنانا ہے. لیکن بسا اوقات جو انوائرمنٹ یہ ان کے لیے جو جن کے پاس نہیں ہے, جو تھوڑی بہت گنجائش والے وہ کر ہی رہے نا, اور جائز طریقے سے اپنے لیے ایک سہولیات مہیا کرنا. میں نے اس کو ناجائز نہیں کہا, میں نے اس کو میں نے کوئی مذمت نہیں کی ہے, لیکن پھر اس کے لیے رونا دھونا نہ کرے نا, نہیں ہوتا تو. یہ معاشرے میں یہ جو جملہ ہے نا کہ پورا نہیں پڑتا, اس کی مین ریزن یہی نظر آ رہی ہے کہ بڑوں کو دیکھتے ہیں مالی لحاظ سے, آسائشوں والوں کو, اور بڑی زیادہ جو لگژریز میں چلے گئے ان کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارا پورا نہیں پڑ رہا, ابھی چھوٹا مکان لگ رہا ہے, ہماری گاڑی کا ماڈل پرانا لگ رہا ہے, ہم اس جو ہے وہ سیکٹر میں رہ رہے ہیں, ہم اس سیکٹر میں چلے جائیں, اس سیکٹر میں اب ہمارا پورا نہیں پڑ رہا, ہم جس پروفائل میں چلنا چاہ رہے ہیں, جس طرح کی جو ہے وہ سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں, اس میں ہمارا پورا نہیں پڑ رہا. اصل میں امیر سنت میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں سننا پورا نہیں ہوتا. جی ایسا ہی میں نے بھی جب 12-15 سال میں مارکیٹ میں رہا ہوں, اور باقی میں اکثریت کا حال یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا نہیں ہوتا. اور ایک صاحب تھے وہ بی سی کے لیے کہا کرتے, کمیٹی کے لیے, دعا کرو کھل جائے نا. تو 10-12 سال تک جب موقع ملا کر دی, بھائی جائز دعا ہے کر دو. تو پھر ایک دفعہ وہ کہنے دعا کرو بی سی کھل جائے نا تو میرے حالات صحیح ہو جائیں گے. میں نے بولا یار آپ مجھے بتاؤ, آپ مجھے وہ فیگر دو کہ جتنے فیگر پہ آپ کے حالات نا صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ آپ خود بتاتے ہو کہ ہمارے پاس نا چٹنی خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, وہ جو نا ادھار پیسے لے کے چٹنی لے کے ہم لوگ کھایا کرتے تھے. آج ماشاء اللہ عز و جل تمہیں اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ کئی لوگ تمہارے پاس کام کر رہے ہیں, ان کے گھر چل رہے ہیں. تم بچہ کے بی سی بھر سکتے ہو, بی سی بھر رہا ہو, ٹھیک ٹھاک بی سی بھر رہا ہو, اور پھر بھی یہ کہ بس یہ کھل جائے نا تو اپنا کام بن جائے گا. ابن آدم کو 2 وادیاں مال کی مل جائے نا تو کہتا ہے تیسری ملتی تو اچھا تھا. اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے, ہرس نہیں ختم ہوتی, ہرس چینج ہو جاتی ہے. لالچ کا رخ بدل سکتے ہیں, لالچ ختم نہیں ہوتی. اللہ ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے. حضرت علی فرماتے ہیں, امیر سنت نے فضائل سنت کی جلد نمبر 1 میں نقل کیا ہے, اس کو آداب طعام کے اندر فضائل سنت کا ایک باب ہے, عز من قنع وذل من طمع, کہ جو قناعت اختیار کرے گا وہ عزت پا جائے گا,
اور جو لالچ کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ کا درباری کسی بزرگ کے دروازے پر آ کر کہنے لگا، دروازہ بجایا کہ وہ بادشاہ نے بلایا ہے۔ وہ اندر گئے، انہوں نے سوکھی روٹی لا کر دکھائی، بولا جو اس پر قناعت کر لینا اس کو بادشاہ کے دربار کی ضرورت نہیں ہے۔ لالچ، وہ جنتی محل کا سودا میں امیر علیہ سنت نے اپنے بیان میں ایک حدیث پاک بیان فرمائی تھی، وہ کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ اور فرمایا کہ اے ابن آدم تو میری عبادت سے دوری مت اختیار کر، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو دنیاوی کاموں میں مصروف کر دوں گا۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو باتیں کرنے آتی ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ آپ جس دن اس سوچ سے باہر نکلو گے نا، اس دن انشاءاللہ آپ کو بھی اپنا پیٹ بھرا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مرحبا۔ پیٹ کسی کا بھی خالی نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پرندے کو رزق دیتا ہے، کیڑی کو رزق دیتا ہے، مکوڑے کو رزق دیتا ہے، چوٹی کو رزق دیتا ہے، تو آپ کو ہمیں رزق کیوں نہیں دے گا؟ دے رہا ہے رزق۔ ہماری بے صبری بات، بہت لوگ بہت بے صبری ہوتے ہیں اور لالچی قسم کے ہوتے ہیں، اور لالچی بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر جیسے کہ ان کی ان حرکتوں پر نفرت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی انہیں صرف اور صرف پیسہ ہی پیسہ چاہیے۔ پیسہ ہو تو ان کی زندگی میں مطلب بس مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی تھوڑا سا گھٹ جائے، نہ پیسے کے چکر میں نہ ماں کو چھوڑتے، نہ باپ کو چھوڑتے، نہ بھائی کو چھوڑتے، نہ بہنوں کو چھوڑتے۔ عجیب و غریب مینٹلٹی بازوں کی ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے قناعت کا سوال کر لیں، یا اللہ مجھے قناعت نصیب کر کہ تو نے مجھے دیا ہے نا، میں اس پر صبر کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ دے دے گا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ یہ بھی خبریں حضور جائیداد حاصل کرنے کے لیے، فلیٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو جو ہے وہ زہر کھلا دیا، اس طرح کی معمول، یہ تو معمول کے کیسز ہیں، پریکٹس کے کیسز ہیں۔ پیسوں کے لیے آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مال کی محبت جو ہے نا، یہ بڑی بڑے فتنوں کو پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ یہاں ایک اور بات میں چاہوں گا، اس پر بھی آپ مدنی پھول لیں، پھر ہم کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں، کہ جب گھر پہ کوئی ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جو ضروریات بندے نے اپنے تئیں بنائی ہوتی ہیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو گھر والے کہتے ہیں جاؤ بھائی کما کے لاؤ، جہاں سے مرضی لے کر آؤ، بس گھر میں لے کر آؤ، ہمیں نہیں پتا، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کسی کا کوئی نقصان کرو، لوٹ مار کر کے آؤ، حرام کام کر کے آؤ، بس یہاں گھر پہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، یہ ضرورت ہے، اس کو بس پورا کرنا ہے تم نے۔ اللہ ان کو عقل سلیم دے۔ جب یہ کر تو اللہ نہ کرے اگر اس کاموں میں پڑ گیا تو تھوڑے دنوں کے بعد سلاخوں کے پیچھے ہوگا، پھر اس کو چھڑانے کے لیے آپ کو جو کچھ کرنا پڑے گا اس کا احساس پیدا کریں۔ یہ بس جذباتی باتیں ہوتی ہیں، جب پچھتاوا ہوتا ہے نا تو بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ خیر کرے۔ گھر والوں کا جو ہے ذہن بنائے، ان کی ذہن سازی کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے گفتگو کریں۔ اب ذہن بنائیں کیسے، گفتگو کریں کیسے، کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک انوائرمنٹ ہے، ایک اپنے خاندان کا بھی ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارے اخراجات ہیں۔ اب صحیح ہے میرا ذہن بن گیا ہے، لیکن میں ان کا سب کا کیسے بناؤں، بالخصوص بچوں کا کیسے بناؤں کہ جن کی سوچ ہی اتنی وسعت والی ہے ہی نہیں، ابھی وہ تو چھوٹے ہیں، وہ تو جو چیز دیکھتے ہیں مانگتے ہیں، اور اگر جائز چیز مانگ رہے ہیں تو اپنے بچے کی میں اس خواہش کو کیسے روکوں؟ بچوں کو نہ سننے کی عادت بنا دو، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بچوں کی امی کو بھی نہ سننے کی عادت ہونی چاہیے، بچوں کو بھی نہ سننے کی عادت ہونی چاہیے۔ ایک مدنی پھول ہے، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا۔ ان دونوں کو اس بات، ان کے کانوں کو اس بات کا عادی بنائے، نہیں ابھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لڑ کر نہیں، جھگڑ کر نہیں، نارمل۔ کیونکہ اگر آپ نے نہ سننے کی عادت نہ رکھی اور جس دن نہ کریں گے اس دن اللہ نہ کرے جھگڑا ہوگا۔ تو شروع سے ہی پیدا کرے نہ سننے کی عادت، ہر بات بچے کی ہر خواہش پوری کی جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ گھر والوں کی ہر خواہش پوری کی جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اور جنہوں نے خواہشات کا اظہار کیا ہے وہ یہ دیکھیں کہ وہ خواہش ہی ہے، آپ کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ کو کھانا وقت پر مل رہا ہے، آپ کو پہننے کو کپڑا مل رہا ہے اور گھر مل رہا ہے، تو یہ تین چیزیں مین تھی جو آپ کو مل رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وقت پر دوائی وغیرہ کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر میں 2 4 6 دنوں کا، ہفتہ 10 دنوں کا، مہینے بھر کا راشن گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو مدینہ اگر مجھے آپ بتاتے پہلے سے تو میں 2 4 حدیثیں اپنے ساتھ ہیں میرے ذہن میں، وہ میں الحمدللہ لے کر آتا۔
مضمون پڑھ کر بیان آتا کر دیں گے۔ مس انڈرسٹینڈنگ کی ایک ریزن یہ بھی جو آپ نے ادھر توجہ دلائی ہے کہ یہ شروع میں بعض اوقات دکھاتے ہیں، مطلب ایک فرض کریں کہ 1 روپیہ دکھایا، لیکن اب جب جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی پر آتے ہیں، وہ شروع میں فرض کریں کسی کی شادی ہوتی ہے، اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اب وہ شروع کے دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں دکھاتا ہے، بہت زیادہ بعض اوقات جو ہے وہ سپنے دکھاتا ہے، بعض کا شروع میں ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی گراؤنڈ ریئلٹی پر آتا ہے، جو سسٹم اس کا مینج کر سکتا ہے جس کو، اب جس دن نہ بولتا ہے اس دن آتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ، اس دن اس کے گھر سے یہ تقاضا آتا ہے کہ تمہارے پیار میں کمی آ گئی، تمہارے توجہ میں کمی آ گئی، یا تم اب ہماری طرف اتنی توجہ یا اتنا ساتھ نہیں دے رہے، یا ہم پر خرچ کرنا تمہارے لیے بوجھ لگ رہا ہے۔ بات یہی ہے کہ شروع میں ہی اگر جو اعتدال کے ساتھ چلیں، توجہ اس طرف رکھیں کہ میرا سسٹم کتنا ہے، میری آمدنی کتنی ہے، میں نے اس کے مطابق اپنے سسٹم کو چلانا ہے۔ شروع میں زیادہ دکھا کے کم دیں گے تو وہ بہت فیل ہوگا، لیکن اگر کم دکھا کے زیادہ دے دیا تو بہت اچھا فیل ہوگا۔ کیا بات ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے آپ نے۔ اور نگران شورا کا جو یہ مدنی پھول ہے کہ گھر والوں کو اور بچوں کو نہ سننے کی عادت ہونی چاہیے۔ یہاں پر مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، جہاں بچوں کی تربیت کا بیان فرمایا ہے، وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آسائشوں کا عادی مت بناؤ۔ شروع سے ہی، ابتدا سے ہی اپنے بچوں کو آسائشوں کا عادی مت بناؤ۔ اور یہاں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے حضور کہ وہ لوگ جن کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آسائشوں کا عادی نہیں بنانا، وہ اپنے بچوں کو ایسی جگہوں سے جو ہے وہ مولڈ کر ہی لیتے ہیں۔ مجھے کسی نے، ایک شخص نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، رستے میں جو ہے وہ ایک دکان آتی تھی، ہمارا ایک رستہ تھا، اس پہ ایک دکان آتی تھی، اور اس دکان پر کافی بیش قیمت یعنی مہنگے کھلونے جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے۔ ہمارا گزر ایک دفعہ ہوا، دوسری مرتبہ جب وہاں سے گزرے تو میرے بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے یہ کھلونا چاہیے۔ وہ کھلونا بہت ایکسپینسو تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میری انکم اتنی نہیں تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وہ کھلونا لے کر دے سکتا۔ بچہ کہتا رہا مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، ضد بھی کرتا تھا۔ باپ کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل کو یہ بات بہت لگتی تھی کہ میں اپنے بچے کو کھلونا لے کر نہیں دے سکتا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ رستہ ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ وہ رستہ جس پر وہ دکان آتی تھی، میں نے وہ رستہ تبدیل کر لیا اور اپنے گھر کا دوسرا رستہ اختیار کیا جس پر وہ دکان نہیں آتی تھی۔ نہ بچہ دیکھے گا، نہ بچہ ڈیمانڈ کرے گا۔ میں نے یہ بھی ایک چیز نوٹ کی ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بچے وہی لیں گے جو آپ ان کو دیں گے، اور بچے وہی چیز جو ہے وہ استعمال کریں گے، اسی چیز کی عادی بنیں گے جن کا آپ ان کو عادی بنائیں گے۔ تو اس پر غور ہونا چاہیے۔ حدیث ایک سنا دیتا ہوں، میرا خیال ہے موضوع کو اگر اس حدیث پر آپ ہم سمیٹ لیں گے جی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، سبحان اللہ، میرا خیال ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے سے بہتر تعلیم ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ حدیث پاک کو سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کامیاب ہو گیا اللہ، جو مسلمان ہوا، با قدر کفایت رزق دیا گیا، اور اللہ نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی۔ اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، الہی محمد کے گھر والوں کی روزی با قدر ضرورت مقرر فرما، اور ایک روایت کے مطابق با قدر کفایت۔ یہاں جو آل محمد سے مراد حضور کے خاص امتی ہیں جو قیامت تک ہوتے رہیں گے، لہذا حضور کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا بہت سید بڑے امیر ہوتے ہیں، جمیع آل محمد نہیں، مطلب اس طرح وضاحت کی ہے۔ تو اس حدیث میں جو کفایت کا لفظ استعمال ہوا، اس سے مراد وہ مال ہے جو انسان کو سوال کرنے سے بچائے، بھیک سے روک لے، یعنی بقدر ضرورت۔ مالی ضرورت ہر شخص کی مختلف ہے، لہذا کفایت بھی ہر شخص کا علیحدہ علیحدہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس فرمان عالی میں امت کو تعلیم ہے کہ بقدر ضرورت مال پر قناعت کریں، زیادتی کی ہوس میں ذلیل و خوار نہ ہو۔ اور جو دوسری حدیث میں نے بیان کی تھی، اس میں ہے کہ جسے ایمان، تقوی اور بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ چار نعمتیں مل گئیں،
اس پر اللہ کا بڑا ہی کرم و فضل ہو گیا، وہ کامیاب رہا، دنیا سے کامیاب گیا۔ اللہ اللہ اللہ، کمال کمال۔ دیکھیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی شرح میں جو لکھا، اب یہ 4 چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان 4 نعمتوں سے نوازا ہے: ایمان، تقوی، بقدر ضرورت مال، اور تھوڑے مال پر صبر۔ یہ 4 نعمتیں فرماتے ہیں جسے یہ 4 نعمتیں مل گئی، اللہ تعالیٰ کا اس پر بڑا ہی فضل و کرم ہو گیا ہے۔ فرماتے وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا۔ تو اب کامیابی کے لیے اور کیا چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی اور اس کی ایک شرح میں نے آپ کے سامنے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بیان کی۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں ان تمام تر چیزوں پر صبر نصیب ہو جائے۔ اسلام و دین کے اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں گے، امیر بننے کا کہیں بھی درس نہیں ہے۔ یاد رکھ، غریبوں کے فضائل ہیں، غریبوں کے فضائل ہیں، غریب فائدے میں، اور فضائل بھی غریبوں کے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ کرے کہ ہمیں قناعت نصیب ہو، آمین۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے جس حال پہ رکھا اللہ ہمیں صبر عطا کرے، اس کی رضا نصیب کرے، اور بس ہم سے کبھی ہمارا ایمان جدا نہ ہو۔ آمین۔ بہار شریعت کی یہاں پر ایک اور روایت ذہن میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جسے ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور صبر کرنے والا بدن، اور نیک محبت کرنے والی بیوی ملی، اسے دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی۔ جی ہاں، یہ 4 اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں جسے یہ نصیب ہو جائے۔ ذاکر زبان، شاکر دل، صابر بدن۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ کالز کی طرف بڑھ جائیں۔ آپ کو یاد آ گیا یار، کیا کمال ہے یار، ماشاءاللہ۔ میں جانے علم التعریف، ماشاء اللہ آج کا لبیک سلسلہ کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے۔ میرا حاجی عمران اتاری صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کے پاس بڑی ہی قیمتی گھڑیاں ہوا کرتی تھی، تو میرا یہ سوال ہے کہ اب آپ ان گھڑیوں کو کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ مزید آج کے موضوع سے یہ سوال ہے کہ عورتوں کے پاس اتنے سارے گہنے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیشہ ڈیمانڈ کرتی رہتی ہیں یہ چاہیے وہ چاہیے، ان کے لیے کیا مدنی پھول ہیں ان کا پورا نہیں ہوتا گہنوں سے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں رکھی ہیں گھڑیاں آپ نے؟ گھڑیاں آج تو چابی بتانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس کوئی گھڑی نہیں ہے، بٹ گئی، اور بٹ گئی، سمجھے بس، نہ گھڑیاں رہی نہ چشمے رہے، کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ مہنگی گھڑی سے سادہ گھڑی پہ آنے کا بھی ایک کو واقعہ تھا نا، کیا تھا؟ کسی نے دکھائی تھی، باپا نے دیکھ، باپا ہی یار، اللہ پیر صاحب پہنتے تو یہی پہنتے الحمدللہ۔ تو دوسرا جز بھی تھا، دوسرا جز جو تھا نا، وہ دیکھ الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر گھر میں ایسی عورتیں ہوں کہ جن کو سونے چاندی گہنوں کی بہت پڑی ہوئی اور وہ پیچھے پڑی ہوئی ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اب فرسٹ تو یہ تو سب یہ اسلامی بہنوں کو سوچنا ہے کہ سال پورا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے کے پیسے نہیں ہوتے، سونا جمع کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، پھر کہتی ہے کہ یہ کالے دنوں میں کام آئے گا۔ تو سب سے زیادہ تو کالی رات، قبر کی رات آنے والی، جس کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے خرچ کرنے کی طبیعت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور اگر مثال کے طور پہ ضرورت ہو کسی مصیبت یا پریشانی کے، اس سے بچنے کے لیے آپ نے کوئی ایسا اپنے پاس جمع کیا بھی ہے، تو پھر اس کی لالچ نہ رکھیں۔ کئی ایسی اسلامی بہنیں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، جن کے پاس 6 8 10 15 20 سال سے 50 سال سے سونا پڑا ہے، لیکن آتے ضرورت آپ کو الحمدللہ ایمرجنسی میں کوئی ایسی آئے ہی نہیں ہے۔ اب تو موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے، تو اچھا ہے نا، اس کو نکال کر صدقہ خیرات کرے، اور اگر ہے تو پھر اس پر صبر کرے اور اس کی زکوٰۃ پوری ادا کرے، لالچ نہ کرے، یہی ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کی خواہشات، پھر ایسی خواہشیں پوری کرنا کوئی مرد پر ضروری بھی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، یہ تو ابھی فرمائشیں آتی رہیں گی، نئی نئی فیشنیں آتی رہیں گی، نئے نئے کپڑے لا کے دے دو، تو جوتے سینڈل چپل نئے لا کر دے دو، تو جویلری کی خواہشیں آتی رہیں گی، تو کاسمیٹکس کی خواہشیں آتی رہیں گی۔ یہ خواہشیں ہیں، یہ اپنی جگہ پر اللہ ہمیں سادگی نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حاجی اظہر نے جو حدیث بیان کی نا، 4 نعمتیں، 4 سعادتیں، ان میں ایک نیک بیوی ہے۔ جسے نیک
اور اس طرح کی بیوی مل گئی نا، سادہ، نیک، دیندار، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان تمام تر خواہشات سے کسی حد تک بچی ہوئی ہوگی اور آپ کا ٹینشن نہیں بڑھے گا۔ اس لیے شادی سے پہلے سوچ لے کسے شادی کر رہے ہیں۔ اگلی کال شامل کرتے ہیں۔ میں محمد ستارے عمان سے بات کر رہے ہیں۔ رکن سورہ سے میرا سوال ہے کہ جو بچت ہم لوگ کما کر کے گھر میں بھیجتے ہیں، تو گھر والا تو یہ بھی بولتا ہے مکان نہیں ہے، یہ بناؤ وہ بناؤ، پھر کم کر کے خرچہ دیتے ہیں کہ اس میں گھر چلاؤ، تو وہ بھی نہیں تیار ہوتا ہے۔ ان کو مکان بھی چاہیے، خرچہ بھی زیادہ چاہیے، تو پھر کیا کیا جائے اس جگہ پہ؟ اور بیرون ملک ایسا لگ رہا ہے جی، کہ بیرون ملک کمانے جاتے ہیں جو لوگ، وہ جب گھر پہ خرچہ بھیجتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں خرچہ زیادہ بھیجو۔ اچھا خرچہ زیادہ بھیجیں تو مکان نہیں ہو پاتا، اب کچھ بچت کریں کہ مکان لے لیں، خرچہ کم کر دیں تو کہتے ہیں اب خرچہ کم بھیج رہا ہوں، اب کیا کریں؟ صبر کریں، سمجھائیں ان کو، بھائی میری یہ پلاننگ ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں، میں اس طرح گزارا کرنا چاہ رہا ہوں۔ سمجھانے کا سلسلہ جاری رکھیں، میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں، اور ناراضگی پیدا نہ ہونے دیں، سمجھائیں، اور احسان انداز سے سمجھائیں، اپنی ضرورتیں، اپنی پریشانیاں بتائیں، اور گھر والوں کا ذہن بنائیں، اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں واقع محتاجی ہے، ضرورت ہے، ماں باپ کو بھی حاجت ہے، تو پھر کوشش کریں ان کو ان کی ضرورت کے تحت پورا کرنے کی، بیوی بچوں کو ضرورت کے تحت پورا کرنے کی، اور جہاں جن پر نان نفقہ واجب ہے تو وہ اپنے واجب کی فہرست بنا لے گا، کس پر اس کا نان نفقہ پورا ہو جائے گا اور اس کا واجب ادا ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واجب میں ہی کوتاہی کر جائے۔ خطبۃ المدینہ کی اگر کتاب شکر کے فضائل، یہ گھر میں اگر پڑھنے کا پڑھانے کا کوئی اہتمام ماشاءاللہ ہو، بہت پیاری کتاب، اس سے اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا نصیب کرے اور عمل بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اگلی کال دیجیے۔ میں محمد جاوید قادری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی الحمدللہ رب العالمین لبیک سلسلے میں ہمارے نگران شورا حاجی عمران صاحب بھی جو ہے تشریف فرما ہے، اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا موضوع ہے۔ اللہ کی عطاؤں سے میری اپنی ایک کمپنی ہے جس میں میرے پاس ماشاءاللہ اللہ کی عطاؤں سے سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں۔ تو میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو تھوڑی سی یہ وضاحت کر دیں کہ جو ورکر کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ دکان ہو، چاہے فیکٹری ہو، یا کوئی بھی ایسا ادارہ ہو، تو ان کے مالکان الحمدللہ یقینی طور پہ ان کے لیے سوچتے ہوں گے، لیکن فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کو سہولتیں مل رہی ہیں وہ نہیں جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ تو خیر ان کے وہ بہت سارے مسائل بھی ہیں اور کچھ ان کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں یہ صرف عرض کروں گا کہ کم از کم کھانے کا جو تعلق ہے، وہ دوپہر کا کھانا اگر سب لوگ دینا شروع کر دیں اپنے ورکرز کو، تو اس سے ان کے 60-70 روپے کی بچت بھی ہوگی اور وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی کھائیں گے۔ بعض غربت اور پیسے کی کمی کی وجہ سے کھا بھی نہیں سکتے، پھر بیماریاں ان کو پکڑتی ہیں، پھر پورا گھرانہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو وہ پیسے اگر انشاءاللہ ان کے بچیں گے تو وہ بچوں پہ خرچ ہوں گے، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی جو ہے نا خاموشی کے ساتھ مدد ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بہت زیادہ کاروبار میں برکت دے گا۔ کیونکہ میں نے جو ہے نا حدیث پاک بھی ہے اس کے بارے میں کہ کھانا کھلاؤ اور کھانے کی برکتیں بھی ہیں۔ الحمدللہ یہ مجھ سے بہتر سارے علماء کرام جانتے ہیں، تو مہربانی فرمائیں کہ لوگوں کو اس طرح ذہن بنائیں کہ جتنے بھی ورکر ہیں دوپہر کا کھانا کم از کم ان کو دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگریٹ، ماشاءاللہ بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ اگر فیکٹری والے جتنے ہوتے ہیں انہوں نے کینٹین بنائی ہوئی ہوتی ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کر لیں اور روزانہ اس طرح مطلب کہ کھلائیں، کھانا کھلانا یہ جنت واجب کروانے والے کاموں میں، اور اس کے فضائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جب آپ اچھی نیت سے کھانا کھلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس میں کوئی بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے لیے، جیسے جس کو جو افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنی فیکٹری کے اندر 2-4 دیگیں منگوا لیتے ہیں چاول کی، یا کچھ بھی دال چاول کھلا دیں، کچھ نہیں ہے، کبھی سادہ سا کوئی مطلب کہ سبزی کا پلاؤ کھلا دیں، تو یہ اتنی زیادہ کوسٹلی آئٹم نہیں ہے، تو کھا لیں گے یہ، ماشاءاللہ آپ کو دعائیں دیں گے، اور ان کی دعاؤں سے اللہ نے چاہا تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، ان کے بچے دعائیں دیں گے، ان کے گھر والے دعائیں دیں گے، رزق میں برکت ہوگی۔ اچھا، ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی کہ یہ ہمارا جو خوف خدا والا اور خیر خواہ والا سیٹ ہے، تو ایسی چیزیں ہوں گی۔ کہیں کہیں کوئی تھوڑا سا میڈیکل الاؤنس کی ترکیب بنا لیں ضرورت کے تحت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یار یہ جھوٹ بول کر بھی لے جاتی ہے لیبر، یار اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ بعض اوقات ایسے رحم دل اور نرم دل سیٹ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مطلب کہ اپنے ملازمین کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں،
قرضہ دیں ان کو، ان کی بیماری میں ان کی مدد کریں. لیکن یار یہ لیبر، یہ مزدور ٹائپ کے یا جو ورک ملازم ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ایک سے ایک ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یار، دھوکہ دیتے ہیں. پھر سیٹ کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، پھر ضرورت مند آتے ہیں اس پر بھی اعتماد نہیں آتا. واقعی جھوٹ بولتے ہیں، لٹرلی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. ماں بیمار نہیں ہے بیمار کر دیں گے، بیوی بیمار نہیں ہے بیمار کر دیں گے، اور جھوٹی رپورٹیں بنا کر لے آئیں گے، جھوٹی سب بن جاتا ہے یار یہاں پر. تو یہ سب کچھ کرتے ہیں نا، یہاں پھر کرنے والے کا بھی دل ٹوٹتا ہے کہ یار یہ دھوکہ دیتے ہیں یار. تو اگر آپ دھوکہ نہ دیں، اللہ تعالیٰ کے کا خوف دل میں رکھیں، تو ایک طرف جو سرمایہ دار طبقہ ہے، اہل ثروت طبقہ ہے، وہ ان کی غم خواری اور خیر خواہی کا ذہن بنائے، اور جو ملازم طبقہ ہے، جو مڈل طبقہ ہے، لوور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، وہ اپنے اندر خودداری اور ایمانداری جیسی چیزیں بڑھائے، پیدا کرے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ ہوگا. تالی تو دو ہاتھوں سے بجتی ہے نا، وہ بھی غلط کرتا ہے تو وہاں بعضوں کا وہ زیادتی پر اتر آتا ہے، تو یوں ہوگا. تو ایسا ہو جائے تو مدینہ مدینہ. مجھے تو ان کی بات پسند آئی، کیونکہ میں کہہ سکتے ہیں کہ 7-8 سال میں نے فیکٹری کے ماحول میں نے گزارے ہیں. تو سینکڑوں کی تعداد میں بعض اوقات لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں 100 200 500 20 25 30 کام کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے کارخانے ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑے بہت کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، جب جیسے 15 20 25 ملازم یا کارکن یا کارخانے میں جو لیبر کام کر رہی ہوتی ہے، جب سیٹ ان کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے نا، اس میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. یعنی وہ بھی اپنا کھانا بعدوں کا ٹفن باکس لے کر آتے ہیں. دسترخوان بچ گیا، سیٹ نے بھی ان کے سامنے اپنا بھی ٹفن باکس کھولا، تھوڑا اپنا ان کو کھلایا، تھوڑا ان کا اگر کوئی اور کوئی شرعی یا طبعی رکاوٹ نہ ہو تو تھوڑا ان کا کھایا. جس طرح بھی کریں گے نا، تو یقین مانے یہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ تھوڑی سی محبت دو نا، تو یہ ان کے لیے بسا اوقات آپ کے بہت زیادہ پیسہ دینے سے بھی ان کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ یاد رہنے والی چیزیں ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ایسا دل میں اتر آئے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. کچھ میسیجز بھی ہیں، کچھ سوالات کیے گئے اس پر آپ سے، کہ ایک تو یہ کہ آپ کے گھر کے جو کام ہوتے ہیں، سودا ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، یہ کون لاتا ہے؟ آپ تو اکثر ملک سے باہر ہوتے ہیں. اکثر ملک سے باہر نہیں ہوتا، میں اکثر ملک میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آ جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے، آ جاتا ہے. گھر والے آپ کو مدنی کام میں کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ گھر والوں کا اگر سپورٹ نہ ہو تو آدمی اس طرح مطلب کہ سکون قلبی اور ایک یکسوئی کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. مدنی کام اپنی جگہ پر ہے. مجھے یہاں پر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات بڑی پسند ہے. شاہ جنتی زیور میں انہوں نے انتصاب، جنتی زیور کتاب کا انتصاب انہوں نے اپنے بچوں کی امی اپنی زوجہ کے نام پر کیا ہے، اور فرمایا کہ اگر انہوں نے مجھے ان تمام تر گھریلو اور دیگر معاملہ سے فارغ نہ کیا ہوا ہوتا تو میں آج یہ کتاب نہ لکھ پاتا. تو یہ ہوتا ہے کیونکہ گھر والوں کی، بچوں کی سپورٹ ہوتی ہے، اور ان کا آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتے وہ قربانی دیتے ہیں، سیکریفائی کرتے ہیں، وہ کہ وہ اپنا بہت سارا وقت آپ کو دیتے ہیں کہ ہمارا یہ بھی وقت آپ اللہ کی راہ میں دیں. تو اللہ کرے کہ ان کی یہ قربانیاں قبول ہو جائیں، اور ان کی اس قربانی کے صدقے میں ہمارا کام کرنا قبول ہو جائے. کیونکہ گھر والوں کی قربانی میں ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے، جو بھی اس طرح کے ہمارے اسلامی بھائیوں کے گھر ہوتے ہیں، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ گھر والوں کی قربانی میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر والے نمایاں ہوتے ہی نہیں ہیں. تو ان کا اخلاص کے قریب ہونا زیادہ وہ پایا جاتا ہے کہ ان کو نہ کوئی جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ ان کا کوئی نام، نہ ان کا کوئی اس طرح چیز ہوتی نہیں ہے. بس وہ اللہ کے لیے اپنے صبر پیدا کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنے دل کو مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جا کر اللہ کے لیے دین کا کام کریں، سنتوں کو عام کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، 12 ماہ کے لیے چلے جائیں، 1 ماہ کے لیے چلے جائیں، آپ وفد مدینہ ہو جائیں، آپ چلیں، مطلب کہ اتنے دنوں تک آپ بھلے رہیں تو اتنے گھنٹوں تک آپ رہیں. اور پیچھے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ثواب سے محروم نہ کرنا. تو آپ کا یہ جو صبر ہے اور آپ کی یہ جو قربانیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جنت کا ایسا درجہ دلا دیں. بلکہ یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام کرنے والا جس کو آپ نے قربانی دی اور تھوڑا بہت اس کے ساتھ آپ نے جو کوپریٹ کیا، صرف کوپریشن سے کام نہیں ہوتا، کام کرنے والے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے. اصل میں جذبہ ہوتا ہے نا، اور کام کرنے کی دھن اور لگن ہو، مدنی کام کرنے کی، دین کا کام کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ معاون پیدا کر دیتا ہے.
اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دھن اور لگن اتنی نہیں ہوتی، ان کے پاس بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جناب گھر والے نہیں مانتے اچھا مجھے پتا ہے، میں چند دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک اسلامی بھائی ہیں ہمارے، وہ گھر میں بیٹھ کر مدنی چینل دیکھ رہے تھے، کھاتے پیتے، انہوں نے مجھے بتایا، کوئی باہر کی بات بھی نہیں ہے، مدنی چینل دیکھ رہے تھے، اس پر امیر سنت نے فرمایا کہ اسلامی بھائیو آپ تو فیضان مدینہ آ جاؤ، اللہ تو خود مجھے کہتے کہ مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ دیکھو اب تو بابا بلا رہے، اب تو جاؤ ہم ہیں نا گھر میں دیکھنے کے لیے۔ تو بعض اوقات تو اسلامی بھائی گھر میں چپکے رہتے ہیں، گھر والے بھی چاہتے تھوڑا ہٹو نکلو ادھر سے، تھوڑا چہرہ بیرہ بدلے، بار بار ایک ہی تھوڑا 2-4 دن کے بعد بھی جانے سے جو نا فرق پڑتا ہے، کوئی ایک آدھ ڈش اچھی بن جاتی ہے، عزت ملتی ہے یار، جو بھی جیسا گھر کا ماحول۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ گھر والوں کی طرف سے ہی رکاوٹ ہے، اب گھر والے دیکھتے کہ اب اجازت دو تو بھی یہ وہیں کھڑا ہوا ہے، نماز ہے گھر میں پڑھتا ایک ٹائم، نماز میں اسے اٹھا نہیں جاتا، اور دیگر عبادت اور نیکی کے کام اسے گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اور جب دیگر ہوتا تو مجھے اجازت نہیں ملتی۔ تب وہ دیکھے تو صحیح، آپ کو درد ہے، آپ کی کوڑن ہے، آپ کے اندر ایک چیز ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نرمی ڈالے گا، محبت ڈالے گا، آپ کے لیے گنجائش پیدا کرے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ مددگار پیدا کرے گا۔ صرف شکوہ شکایت نہیں ہوتی، آپ حالات ایسے پیدا کریں کہ آپ کے لیے اس کا دل اللہ بدل دے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں نا بیلنس کے ساتھ ہیں۔ پھر اگر آپ کو واقعی ایسا درد ہے، کورن ہے، اور اب اگر گھر کے اندر ایسی تکالیف اور ایسی رکاوٹیں ہیں، تو میں ان سے ہی عرض کروں گا کہ آپ ثواب پر نظر رکھیں۔ صحابیات نے اپنے سامنے اپنے بچوں کے ابو کو، شوہر کو رائے خدا میں شہید ہونے کے لیے بھیجا ہے، ماؤں نے اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور اس پر ان کو فخر ہے، ناز ہے، اور نہ کوئی اگر گھر میں مرد نہیں ہے تو افسوس ہوتا تھا کہ کاش کہ کوئی ہوتا جسے ہم رائے خدا میں بھیجتے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے، اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے، اور وہ مطلب ہمیں اس کا اجر ملتا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا اور فرمایا کہ بیٹا جا، اب قیامت کے روز تمہاری میری ملاقات ہوگی۔ تو یہ جذبات جو میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ گھر کی اسلامی بہنوں کو، ماں کو، بچوں کی امی کو، بچوں میں بھی یہ جذبات ہونے چاہیے۔ ہاں اب یہ کہہ دے کہ میں جا رہا ہوں 2 سال کے لیے کمانے کے لیے، جا ایئرپورٹ چھوڑ کر آئیں گے، اور بولے کہ اب وہ بولے گا وہ دل نہیں لگ رہا ہے، بولا دل کیوں، خبردار اگر دل نہ لگنے کی بات کی تو سرمایہ لگا ہے، واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے بھیج۔ ارے وہ بچہ بیمار ہے یہ بھی نہیں بتائیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تجربات ہے میرے، بچہ بیمار ہے یہ بھی نہیں بتائیں گے، بہن بیمار ہے یہ بھی نہیں بتائیں گے، ماں بیمار ہے یہ بھی نہیں بتائیں گے، پتہ ہے بتائیں گے تو یہ اڑ کر واپس آ جائے گا، خالی 1000 روپے لگا دے گا، تو ڈاکٹر کو بولے گا تو ڈاکٹر تھوڑی ہے کہ آ کر صحیح کر دے گا، پیسے بھیج وہاں کام کر۔ اور اگر یہ رائے خدا میں ہوگا تو پھر تجھے گھر کی پرواہ نہیں ہے، تجھے بچے کی پرواہ نہیں ہے، بچہ بیمار ہے، وہ 2 سال 5 سال سے بیٹھا ہوا ڈالر اور دیگر چیزیں کما رہا ہے، اس کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ کہ یہ بچے کے لیے تو گیا ہے، یہ قربانی دے یہ بچے کے لیے تو گیا ہے۔ اب جو بچے کے لیے جائے تو وہ واری واری جاؤں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جائے تو اس کو مذمت اٹھائے، یہ کون سا اصول ہے؟ اور بابا فرماتے جس کو کرنا ہے اس کے لیے مواقع بہت، جس کو نہیں کرنا ہے اس کے لیے بہانے بہت۔ اب یہ اگلا ہے کہ آپ کا بزنس کیا ہے اور آپ اسے کیسے رن کرتے ہیں؟ ارے کیا بات ہے، کل تک تو آپ پوچھتے تھے یار یہ تنظیم کیا ہے، مشاورت کیا ہے، یہ چلتی کیسے ہے، اور آج میرے بزنس پر آپ آ گئے۔ ہم بھی آگے مدنی چینل میں کے کسی ناظرین بزنس پر نہیں جاتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میرا اپنا ایک رقم ہے جو میں نے اپنے دی ہوئی ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے لیے ماہانہ اخراجات کی ترکیب بن جاتی ہے الحمدللہ۔ میں نے اپنی ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، دعوت اسلامی سے کیا ترکیب بنتی ہے؟ کئی دفعہ کہتے ہیں دعوت اسلامی سے اللہ کا شکر ہے کوئی چیز نہیں ہے، اچھا، میرا گھر میری ذاتی آمدنی سے چلتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ میں فٹ ہوں تو راز بتاؤں گا نا، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بدن سلامت رکھا ہے، اللہ نے ایمان سلامت رکھا ہے، اور اللہ کی کروڑ رحمت ہے، کروڑ رحمت ہے۔ اچھا کچھ ہم اگر معاشرے کے کچھ واقعات جو رونما ہو رہے ہیں اس پر بھی مدنی پھول لیں آپ سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی رہنمائی کی بات ہوگی۔ ایک خبر سننے کو ملی، انتہائی ایک وحشت ناک سی خبر ہے کہ کسی شخص کا کسی سے معاشقہ ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ باپ تھا، باپ نے اپنی بیٹی کو
قتل کر دیا اپنی محبوبہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی تفصیل یہ تھی کہ یہی پاکستان کی خبر ہے یہ، کہ اس کا تعلق کسی سے ہوا، اب اس کا بھی کوئی اور آشنا تھا، اس آشنا پر قتل کا کیس ڈالنے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ وحشت ہے، درندگی ہے، اندھا پن ہے، اور دیکھیں نا باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا۔ مطلب بالکل ایک کہتا ہے نا کہ وہ شاید مفتی خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے نا چادر و چار دیواری کی جو تفسیر ہے، سورہ نور کی تفسیر، سورہ نور کی تفسیر جو ہے، مدینہ چادر و چار دیواری نام ہے اس کتاب کا، اس کی شروع میں ایک ہیڈنگ ہے، جہالت قدیمہ اور جہالت جدیدہ۔ اللہ اکبر، بات سمجھ گئے؟ جی آج جو دور ہے نا وہ جہالت جدیدہ ہے، یعنی جو دور جاہلیت میں جو کام ہوا کرتے تھے اور جس سے بڑی مطلب کہ جس کی مذمت ہے، وہ دور جاہلیت کو جو کام تھے اس کو مفتی صاحب نے جاہلیت قدیمہ کہا ہے، اور آج جس طرح کا سلوک اور بے شرمی، بے حیائی، قتل اور یہ بچیوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے، اسے جہالت جدیدہ کا نام دیا ہے۔ تو ایسے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، ان کو شریعت کا علم نہیں ہوتا، ہوس کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اندھے ہو جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے واقعات پہلا نہیں ہے، دیکھیں یہ واقعہ اس طرح کے، بالکل مجھے زیادہ تر جو احساس ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے آئندہ نہ ہو، ہماری سوسائٹی کیا کر رہی ہے؟ میں تو ایک ہفتے سے اسی میں لگا ہوا ہوں، سیدھی سی بات ہے، ہماری سوسائٹی کا کیا کردار آپ ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آرگومنٹ کریں؟ دے رہے ہیں، آپ کیا تبصرے کر چاہتے رہے ہیں؟ ہیں، بھائی سوسائٹی مطلب کہ اس طرح مذمت کر رہے ہیں نا، دیکھیں اور کیا؟ آرگومنٹ افسوس دے کر رہے رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، تبصرہ اتنا کیا ہے۔ بس تبصرہ کرنے سے حالات نہیں بدلتے، حالات تو خود کو اور معاشرے میں تبدیلی لانے سے بدلیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو دور کریں جن اسباب کے ذریعے، مثال کے طور پر جب سے ڈنگی آیا بنگلوں کی کھڑکیاں بند ہو گئیں، واقعی بند ہوئی، بالکل صاف پانی سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ بالکل ڈنگی خالی۔ نکلتا ہے صاف پانی سے، صاف گندے پانی پانی سے تو نکلتا ہی نہیں ہے، صاف پانی سے ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں کہ ڈنگی نے اگر ڈنک مارا مچھر نے تو یہ گیا اسپتال میں، واپس آتا ہی نہیں آتا پتہ نہیں ہے۔ تو ایک ڈنگی مچھر پر جتنی تحقیق ہے، ایک ڈنگی مچھر پر جتنی تفتیش کے مراحل گزارے گئے اور اس پر جتنے فیچرز بنائے گئے، جتنے اس کے امیجز لائے گئے، کیونکہ یہ لوگوں کی جان لے رہا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو کیا اتنی ہی چیزوں پر تبصرہ کیا گیا اور ایسے ہی کیا کوئی پریکٹیکل چیز کی گئی، ایسے ہی بچنے کے ذرائع اور اسباب بیان کیے گئے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں، کہ ان چیزوں میں مبتلا ہونے سے باپ بیٹی کو قتل کر سکتا ہے، 6 سال کی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو سکتی ہے، اور 16 سال کا لڑکا یہ خودکشی کر سکتا ہے، اور جناب یہ 2-4 لوگ مل کر یہ حرکت کر سکتے ہیں، تو یہ لڑکا لڑکی مل کر کسی کو قتل کر کے شادی کر کے پھر دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعات پاکستان کے آئے ہیں، نہ یورپ کے آئے ہیں، نہ امریکہ کے آئے ہیں، یہ میں اس سرزمین کے واقعات بیان کر رہا ہوں جس سرزمین کو اسلام کے نام پر آزاد کیا گیا ہے۔ کیا یہاں بولنے کا بھی حق نہیں ہوگا ہم کو کہ جس زمین کو اسلام کے نام پر آزاد کیا گیا ہے، آج اس زمین پر اتنی لاکھوں کی قربانیاں دینے کے بعد ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ایک باپ اپنی بیٹی کو اس عشق و معشوق کے چکر میں قتل کر دے گا؟ کیا اس لیے یہ زمین ہم نے آزاد کروائی تھی؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی کہ یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے، جنسی زیادتی کر کے اس کے گلے کو کاٹ کر اس کو ندی میں ڈال دیا جائے گا؟ ذرا سوچئے کہ اس لیے کہ یہاں پر عورتوں کے کان کاٹے جائیں گے، عورتوں کے ناک کاٹے جائیں گے، عورتوں کو مطلب کہ 4 آدمی کے بیچ میں کھڑے کر کے اس کے ساتھ مطلب کہ بے حرمتی کا اس کو شکار کیا جائے گا؟ کیا اس لیے کہ یہاں پر مطلب کہ اس طرح ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جائے گا؟ یہاں بچے باہر نکلے تو گھر میں آنے کے لیے ماں باپ کو ڈر لگے گا کہ اٹھا کر نہ لے جائے؟ اب ذرا سوچئے کہ اتنی بلیک میلنگ جو ہو رہی ہے، اتنا جو اغوا برائے تاوان کے بچیوں کے ساتھ جو واقعات ہونے، اللہ کی پناہ، کیا اس لیے؟ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں
صرف کہنے سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں تبدیلی لائیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے پیارے پیارے ناظرین، تبدیلی لائیے۔ آپ مجھے پہلا سوال کریں گے بھائی تبدیلی کا آغاز کہاں سے کریں؟ جس اسکرین پر آپ مجھے دیکھ رہے نا، یہاں سے آغاز کریں، اور آج قسم کھائیں آپ موبائل، اللہ کرے کہ آپ لینے میں کامیاب ہو جائیں، یہ ایسا جذبہ لانے میں آپ بھی کامیاب ہو جائیں۔ آپ لینا کہ اس اسکرین پر آج کے بعد کوئی بے پردگی نہیں ہوگی، اس اسکرین پر آج کے بعد کوئی میوزک نہیں ہوگا، اس اسکرین پر آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا، کرے نا؟ ہے ہمت آپ میں، ہے ہمت؟ تبصرہ کر رہے ہیں یار، آپ تو تبصرہ کرتے ہیں نہ، جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ ضیا دے سکے جو نہ ایک جھونپڑے کو جلا کر ویسا دیا کیا کریں گے؟ حضرت احمد صاحبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت قول صراط الجنان میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص بیان کرتا ہے، بڑی پیاری بات ہے، مجھے بہت پسند آئی، یعنی آپ بیان میں تاثیر، آپ کے بیان میں تاثیر، فرماتے ہیں کہ تیرا بیان جو تو بے عمل لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تو نے جو بیان کیا، تیرا اپنا وجود تیرے اس بیان کا اثر نہیں لے رہا، تو دوسرا کوئی بیان کا اثر کیسے لے گا؟ ارے بھائی میں تو مبالغہ کروں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار کہاں سے لے آئے یار، کیسی بات ہے؟ آپ سوچو میں بیان کر رہا ہوں، کیسی گہری بات ہے، میں بیان کر رہا ہوں اور میرا وجود، میرا ہی دل میرے ہی بیان کا اثر قبول نہیں کر رہا، تو کوئی اور اس بیان کا اثر قبول کیسے کرے گا؟ کتنی گہری اور کتنی خوبصورت اور کتنی مدینہ بات ہے یار، کہ ہم اپنے آپ کو تو بدل نہیں پا رہے، خود عورتوں کو سامنے بٹھا کر، بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر ہم معاشرے کی درستی پر تبصرہ کریں گے، بے پردگی کو پروموٹ کر کے معاشرے کی درستی پر، بھائی کیوں ہو رہا ہے یہ؟ بے پردگی کی وجہ سے ہو رہا ہے، بے شرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری غیرت کے جنازے نکل گئے، ہماری بچیاں بے پردہ ہو گئی ہیں، مخلوط اور کو ایجوکیشن کا جو نظام ہے اور اس کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، الامان والحفیظ، فلمیں آپ کے یہاں عام ہیں، ڈرامے آپ کے یہاں عام ہیں، بے شرمی آپ کے یہاں عام ہے، شادی میں ناچنا گانا اچھلنا کودنا، ماں بیٹی بھائی بہن سارے مل کر ناچے ہیں، یہ سارا کام جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اب بھی اگر اس طرح کی شرمندگی والے تحفے نہ ملیں گے، ایسی قتل و غارت گری والے اور ایسی بے غیرتی والے تحفے ہمارے معاشرے کو نہ ملیں گے، تو ایکشن کا کوئی تو ری ایکشن ہے۔ آپ نے کوئی 2 کتابیں پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ فزکس تو پڑھی ہوگی آپ نے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو ہم نے جو ایکشن کیے اس کا ری ایکشن ہے، اور آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ برائی کریں گے تو بھلائی ملے گی؟ برائی ہے، برائی کا نتیجہ برائی ہے، بھلائی کا نتیجہ بھلائی ہے، جو کر رہے وہ کاٹ رہے، اس لیے اس میں زیادہ وہ نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس، کوئی گہرائی نہیں ہے، سمپل سی بات یہ، ہم اپنے اعمال درست کر لیں، اپنا کردار درست کر لیں، بے شرمی بے حیائی کے جو راستے اس کو بند کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، دیکھیے یہ برائیاں یہ ختم ہو جائیں گی نہیں ہو جائیں گی؟ یہ میری جو موٹی عقل میں جو فارمولہ ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، اور انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو قرآن اور حدیث اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ملے گی، اللہ نے چاہا تو۔ باقی اور باتیں کی جا سکتی ہے، کرنے والے کرتے ہیں۔ آپ کی بات جو آپ نے فرمایا، اللہ کرے کہ ہمارے واقعی میں دل میں اتر جائے، ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، لیکن معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو ایک تعداد ہے جو آپ کی باتوں کو نا 126% انڈوز کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جس وقت آپ کہہ رہے ہوں گے تو لوگوں کے دل کی آواز آپ سنا رہے تھے انہیں اسکرین سے، لیکن پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے وہ کام جن کی ابھی مذمت کی آپ نے وہ کر بھی رہے ہیں، پھر ایک ہی وقت میں وہ دونوں چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ عملی طور پہ کمزوری آ گئی ہے۔ ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری ہے، اس کے لیے ہمارے مبلغین کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے، مجھے اپنی بیٹی پر اعتماد ہے، گھر والوں پر اعتماد ہے۔ ہم لوگ اپنے گھر میں جیسے آپ نے کہا گناہوں بھرے چینل بھی چلتے ہیں، تو ہمیں اعتماد ہے ان پر، بس شیطان پر تھوڑی اعتماد کریں گے، شیطان تو اعتماد کے لائق ہے ہی نہیں، حرکت تو شیطان کروا رہا ہے، ایسی نفس امارہ نفس امارہ پر اعتماد ہے ہی نہیں، تو شریعت نے اس کے بارے میں بڑے واضح ارشادات عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مبلغین کریں گے، تو مبلغین کی ذمہ داری ہے، کریں، کیا کریں؟ میکی کی دعوت عام کریں، چوک درس کو عام کریں، مساجد کو آباد کریں، جو مساجد میں جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں کو درست کروائیں، ہر مسجد کے اندر نماز درست کروانے کا سلسلہ شروع کریں، مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کریں، مبلغین کا کام ہے۔ برائی بڑھ رہی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا کرے. آمین. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. سبحان اپنے گھروں سے نکلیں اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں. عصر و مغرب کے درمیان نیکی کی دعوت دیں. یہ مدنی دورہ کریں. مغرب کے بعد سنت و برا بیان ہوتا ہے, اس میں شرکت کریں. آپ گھر میں بیٹھے ہیں, گھر میں بیٹھ کر جو میرے مبلغین ہیں, جو دعوت اسلامی والے, میں ان سے عرض کر رہا ہوں, آپ گھر سے باہر آئیں, اسلامی بہنوں میں جا کر مدنی کام کریں. میں نے کہا نا, تبصرہ کرنے سے نہیں ہوگا. مسجد بھرو تحریک ہے ہماری, مسجدیں بھریں. لوگ کسی کام کو کرنے کے لیے جیل بھرو تحریک چلاتے ہیں. دعوت اسلامی والے ان برائی اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے مسجد بھرو تحریک چلاتے ہیں. آپ آئیے مسجدوں میں, مساجد میں آئیں اور نماز, درس, مدرسۃ المدینہ بالغان کو لیں. میں اپنے مبلغین سے عرض کر رہا ہوں اور ان کے گھر میں موجود اسلامی بہنوں سے کہتا ہوں کہ ان کو پلیز گھر سے باہر نکالیں, کہ یہ جا کر عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں, اور جماعت ادا کر کے پھر عصر, مغرب, عشاء, پھر 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کام کریں. اس کے بعد یہ گھر لوٹیں. اگر جلدی گھر آ جائے تو کہیں کہ آپ نے دعوت اسلامی کا کام آج کیا یا نہیں کیا, آپ نے درس و بیان میں شرکت کی یا نہیں کی. ہمارے پیر و مرشد اس قدر قربانیاں دے دے کر یہاں تک پہنچے ہیں. آج ان کی مدنی اولاد باہر نکل کر مدنی کام کرے گی نہیں کرے گی. یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو مدنی کام سے سستی کرتے ہیں اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. ادروائز دعوت اسلامی الحمدللہ لاکھوں اسلامی بھائی گھر کے باہر رہ کر چلا ہی رہے نا. یہ لاکھوں لاکھ ہیں جو الحمدللہ گھر سے باہر نکل کر چلا رہے ہیں. تو یہ بھی تو کر ہی رہے نا مدنی کام. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے, یہ گھر سے باہر ہے. اگر آپ نہیں نکل پا رہے تو اللہ سے دعا کر ابھی بیٹھے بیٹھے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے, میرے دل میں ایسی بات ڈال, مجھے ایسی ہمت دے کہ میں اپنے گھر سے نکلوں. الحمدللہ 60 سال کے, 65 سال کے, 70 سال کے, 50 و 55 سال کے اسلامی بھائی مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور نوجوانوں سے لے کر بوڑھوں تک مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرے وہ اسلامی بھائی جو گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں, درس نہیں دیتے, بیان میں شرکت نہیں کرتے, اجتماعات میں شرکت نہیں کرتے, مدنی مذاکروں میں نہیں آتے, اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے, مدنی انعامات پر عمل نہیں کرتے, علاقوں میں جا کر یہ مدنی دورہ نہیں کرتے, اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, ان کے ساتھ ان کا تعاون نہیں کرتے. آپ کہیں میں کرتا ہے کچھ نہیں ہوں. آپ بیٹھے نا, جب 11واں اسلامی بھائی بیٹھ کر درس سن رہا ہوگا, آپ کے آنے سے تعداد 12 ہو جائے گی, اور آپ کو دیکھ کر میرے اسلامی بھائی کا سینہ چوڑا ہوگا کہ یہ آئیں. کہ آپ کا یہ ہمت بڑھانا, آپ کا ان کا یہ حوصلہ بڑھانا, آپ کا صرف آ کر اپنا چہرہ دکھا دینا کہ فکر نہ کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, سبحان اللہ, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. تو چلو چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. سبحان اللہ. ہمت کریں, اور بالکل آج آپ نے یہ ذہن بنا لیں. اسی طرح آپ گھر کی اسلامی بہنوں کو موٹیویٹ کریں کہ آپ جائیں اور اسلامی بہنوں میں مدنی کام کریں. گھر درس ہے, مدرسۃ المدینہ بالغات ہے, ہفتہ وار اجتماعات ہیں, اسی طرح اور دیگر مدنی کام ہے. اسلامی بہنوں کو بھیجیں. ہر گھر اپنے آپ کو سنتوں کی تبلیغ کا مرکز بنا دے. آپ کے مدنی منیوں کی تربیت کریں, ان کے پیچھے پڑے رہے کہ بیٹا کچھ کرنا ہے. آپ کے گھر میں اولاد ہے, ایک عالم بنائیں, عالمہ بنائیں, مفتی بنائیں, مفتیہ بنائیں. یہ مل کر کام کریں. جب ہمارے معاشرے میں علماء درد مند اور عاشقان رسول, متقی, پرہیزگار اور دین کا درد رکھنے والے, جب آپ علماء, مفتیان کرام, مبلغین کی پروڈکشن دیں گے, یہ جتنی برائیاں آپ کہہ رہے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں جائیں. الحمدللہ ہم گاؤں میں, دیہاتوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دعوت اسلامی, میں نے پہلے بھی کہا تھا, دعوت اسلامی یہاں بیٹھ کر تبصرہ نہیں کرتی. دعوت اسلامی پریکٹیکل کام کر کے دیکھتی ہے. ہم صرف ان سیلاب زدہ اور مصیبت زدہ اور زلزلہ زدہ اسلامی بھائیوں کی صرف مدد کرنے کے لیے نہیں جاتے, جن کو گناہوں کے سیلاب نے جن کو ڈبویا ہوا ہے, بے عملی کے طوفان نے جن کو گھیرا ہوا ہے, اور جہاں پر بے شرمی و بے غیرتی کے زلزلے آئے ہوئے ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی والے وہاں جا کر ان کی شرعی تقاضے پورے کر کر ان کی دین اسلام کی تعلیم کو عام کر کے ان کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ عز وجل. اور یہ کوئی دکی چپی بات نہیں ہے. جو 200 ممالک میں مدنی کام کا پیغام پہنچا ہے, یہ گھر بیٹھے نہیں پہنچتا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ پریکٹیکلی طور پر, عملی طور پر میدان عمل میں آنے سے آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ عمل کا جذبہ نصیب کرے, اور یہ اللہ کرے کہ یہ چیزیں رک جائیں. سبحان اللہ. آگے سیگمنٹس جو ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے. سیریس کر دیا آپ لوگوں نے, اب سیریس دیکھیں نا جی, بات جب سیریس بھی ہے اور اس میں تفنن بھی ظاہر سی بات ہے, موقع کی مناسبت سے یہ آئے گا, یہ بھی اشد ضروری چیزیں ہیں. نہیں, یہ ہو گئے تاثرات پورے, سوالات کچھ باقی کر لیں, کر لیں. بیچارے کرتے اتنی محبت سے بیچتے ہوں گے, کبھی ان سے محبت کھیلنے تو نہ یار.
آپ کس چیز سے متاثر ہو کر مدنی ماحول میں آئے؟ باپا سے، سبحان اللہ. میرے پیر سے. آپ کو مرشد کا پیارا بننے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ کیا کرا ہے ایسا کہ مرشد کے پیارے بنے؟ پیارے بن گئے ہیں آپ. وہ تو مرشد ہی بتائیں گے جنہوں نے پیارا بنایا ہے. مجھ سے پوچھے کہ آپ کو ایسا پیر میں کیا نظر آیا کہ جس سے آپ کو پیر پیارا لگا. اگر پیر کو کوئی مرید پیارا لگتا ہے، اگر لگتا ہے تو مرید پیر بتائے گا نا کہ اس کو مجھے کیوں پیارا لگ رہا ہے. ہم نے جو کئی چیزیں دیکھی ہیں ان میں ایک چیز جو اپنی سمجھ میں آئی، نگران شورا کو دیکھا، جو چیز امیر علیہ سنت کی پسند ہے اس کو اوڑھ لینا. یہ پیر کی اس میں رضا ہے، خوشی ہے، اس کو اوڑھ لیا. اللہ ایسا کر دے مجھے، اللہ ایسا کر دے مجھے. یہ آپ کی عاجزی ہے. اللہ یہ تعالیٰ آپ اس کو عاجزی کہہ رہے آپ ہیں، کو یہ آپ یہاں کا کہنا حسن زن چاہیے، ہے. ہاں جی آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن زن سے بہتر بنائے. اللہ ایسا کر دے، فرماتے تھے اللہ مجھے ایسا کرے اور آپ سب کے حسن زن سے اللہ تعالیٰ مجھے بہتر آمین. بنائے. میں ان کی بات کو دہرا دیتا ہوں. مرحبا. دہرانا ہی پڑنا تھا جی، نہ دہراتے تو میں پھر کیا تھا دہرا ہی دیں آپ، اور آپ نے دہرا ہی دینا تھا. ماشاءاللہ. جی آپ جب پہلی دفعہ مدینہ پاک حاضری ہوئی آپ کی تو اس وقت کیا کیفیات تھی؟ اللہ اکبر. پہلی بار جب حاضری ہوئی، جی میں پہلی بار جب مدینہ شریف میں حاضر ہوا تو اس وقت چونکہ میں بالکل مدنی ماحول کے جو انداز ہے اس کے مطابق حاضری نہیں ہوا تھا. تو اس وقت کی کیفیت میں اور پھر 1 یا 2 دن کے بعد امیر سنت کی آقا کے دربار میں حاضری تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں ان دونوں کیفیتوں کو سمجھ سکتا ہوں. ایک مرتبہ ایک عام اسلامی بھائی مجھے لے کر گئے آقا کے سبز گنبد کے سائے میں، تو وہ پہلی بار حاضری تھی. تو وہ ایک اتنا زیادہ اس وقت مجھے وہ نہیں کیفیت مطلب بیان ہی نہیں ہوتا. کیفیت تو بیان سے بنے گی نا کہ آپ کہاں جا رہے ہو. لیکن تقریباً پھر امیر سنت انہی دنوں میں مدینہ شریف آپ کی حاضری ہوئی تو میں وہاں چلا گیا ان کے گھر پر. 92 کی بات کر رہا ہوں. اور امیر سنت وہاں تیاری کر رہے تھے آقا کے دربار میں حاضری دینے کی. اور اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہو رہا تھا حاضری دینے کیسے. اللہ اللہ. تو میں چل مدینہ تو تھا نہیں، مل مدینہ ہو گیا تھا. سبحان اللہ. تو پھر انہی عاشقوں کے قافلے میں بھی شامل ہو گیا. ہائے ہائے. اور جو انداز گھر سے لے کر آقا کے دربار مبارک اور سبز گنبد کے سائے تک جو سفر تھا نا، وہ سفر میں بھولتا نہیں ہوں. وہ یادگار سفر ہے. تصور میں ہے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، کس طرح دیکھتے ہیں دیوار سے لگ کر شرمندہ وہ ہے نا قدم اٹھ نہیں رہے اور یوں چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا. وہ جو کلام پڑھتے سنتے ہیں نا، وہ کیفیتوں کا ایک مظہر تھا. میرے لیے بھی یہ چیز بالکل نئی تھی، فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا تھا. تو وہ ایک اپنا ایک وہ آپ چیز. 92 میں ماحول میں آئے؟ میں 91 میں آیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اور 92 میں یہ ہو گیا مکمل جی. جی ٹھیک ہے، جو کرنے تھے وہ کرتے. ہو گئے ماشاءاللہ. مدنی کسوٹی کا سیگمنٹ ہے، آج پہنچے جی مدنی کسوٹی پر. میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں وہ جملہ مدنی کسوٹی کے آخر میں دہراؤں گا. ابتدا میں کہا تھا ملٹی ڈائمینشنل جملہ کہا تھا، مترک. آپ کی مرضی ہے، آپ جو کہیں. جی 11 سوال ہوں گے، 12ویں پر آپ کو ہماری جو بھی مراد ہے اس تک پہنچنا ہے. ایسے بھی سیانے ہو گئے مراد ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، چلائیں جی گھڑی چلائیں. مرد ہیں نہیں لا. دوسرے سوال کا کاؤنٹر عورت بھی نہیں ہے. تیسرا سوال کر رہا ہوں. کوئی مقام ہے، مقام مقدس ہی ہوگا. مقام بھی نہیں ہے. لا. لا. مقام ہے ایسا؟ مقام نہیں ہے نا. آپ کو میں نے واٹسپ کیا، مقام نہیں ہے. نہیں، وہ خود مقام نہیں ہے، مقام مل جاتا ہے اسے. سبحان اللہ. کیا بات. بس جی یہ سوال کا جواب دینا ہے، مزید ہنٹ نہ چلا جانے، آخر میں دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ. جی
चलो फिर मैं अजहर से बात रुकने शूरा जो है ना निगरान शूरा की मदद ना कर दे गैर शऊरी तो ये देखा मदनी चैनल के नाजरीन में एक बहुत बड़ी तादाद है जो मतलब ये जिस तरह भी कर रहे होते हैं, मतलब घेरने का सिलसिला, यानी वो देखा, ये फेमस- मान गया। आज ये कह रहा है आज कि- आप हमारी टीम में बैठे हैं नहीं, बिल्कुल आपकी टीम और में आप हूँ। ये भी अबुल बयान ऐसा ना नहीं, करें। आपकी टीम में हूँ, लेकिन मैंने देखा है मदनी चैनल के नाजरीन की फेवर निगरानी शुरा के साथ होती वो है। तो हमारी भी फेवर निगरान शूरा के घड़ी साथ है, चलाने ऐसी में क्या घड़ी बात है चलाएं, जी? ये नहीं तो आप समझ अपनी बात रहेंगे तो मैं सोचें। अब बात होती रहेगी, ठीक है, आप घड़ी चल रही है, बात सुने, आप सुने करें, सोचिए अच्छा समझें। ये चौथा सवाल करने जा रहा हूँ। चौथा सवाल, अल्लाह अल्लाह, जो शे आपने सोची है क्या वो शे को किसी अल्लाह के नबी से निस्बत हासिल है? नहीं जी सलमान भाई, बराह रास्त बराह रास्त उसको देखा जा सकता है यहाँ अपनी ज़ाहिरी आंखों से? जी है सर, देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। नाम नाम क्या वो शे जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं उस शे का वजूद हरमैन शरीफैन तैयबैन में? वहाँ पर भी होगा, होगा। बिल्कुल है, बल्कि है। हरमैन शरीफैन मक्के मदीने में मौजूद है। थोड़ा आसान कर लें, मक्के मदीने ज्यादा आप तबसरा करेंगे तो हिट नहीं, मिल नहीं, जाते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। बापा फरमाते हैं, मैंने अपनी भला आंखों से सही ना देखा है। इमरान, सही, आप गुफ्तगू करते हैं ना, मैं पिछले चलिए, सिलसिलों में ठीक है देखता, जी। आप आपस में थोड़ा कर रहे होते हैं ना, ये ले लेते हैं ये ले उसमें लेते से। हैं, बस जी, ठीक है जी, बिल्कुल। नाम हो गया, आगे जी। घड़ी चलाएं भाई, नाम हो गया, बस अगली नाम बात हो करें। गया, हाँ जी। तो यार मेरा आदमी था यार मेरा साथ थोड़ा आप लोगों ने, चलो 7वें सवाल की घड़ी चल रही है और 13 सेकंड बाकी हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो शे जो है उससे क्या कहते हैं, इबादत के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, जी, इबादत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है उस नाम। शे को। हाँ जी। जी पूरी हम राजदारी से चल रहे हैं, वरना मैं क्लू देने क्या लगा वो था। शे जो है वो यहाँ हम जहाँ हैं फैज़ान मदीना और अतराफ़ में, क्या वहाँ वो शे देखी जा सकती है? नाम बिल्कुल देखी देखी जा सकती है। सकती है। अच्छा, हमारी जो पिछली कसौटियाँ हुई थी ना सलमान भाई, पिछले वो सिलसिलों में, शे टाइम कोई जा रहा है जी। तहरीर तो नहीं? तहरीर, तहरीर, हाँ जी, नाम 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 तहरीर है, वो शे एक तहरीर है। तहरीर है। 10वां सवाल करने लगे हम। दायरा क्लोज हो रहा है। हाँ जी। तो उस शे का आजकल हमारे दरमियान कुछ चर्चा है? चर्चा ही चर्चा है, इधर नहीं, देखो, पूछ इधर रहा हूँ, चर्चा। उसका जवाब दे हाँ या ना। चर्चा है ना जी, चर्चा क्यों नहीं? चर्चे से जो मुराद जिस तरफ जा रही है ना वो क्लियर कर दें, कर दें। चर्चा पूछेंगे तो हम क्लियर करेंगे ना, ऐसे नहीं कैसे नहीं, clear आप करें? तो समझ रहे हैं ना कि निगरानी शुरा क्या पूछ रहे हैं, ये नहीं, आप मैं तो नहीं समझ रहा क्या पूछ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आजकल आती। ज्यादा चर्चा आजकल हमारे माहनामा फैज़ान फैज़ान मदीना मदीना भी का। नहीं है जी, फैज़ान नाम मदीना फैज़ान नहीं। मदीना भी नहीं है। चलिए, तहरीर से मुराद आप जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, ज्यादा चर्चा आजकल हमारा इसका है। फैज़ान हमारा मदीना एक बहुत खूबसूरत और बहुत इल्मी एक अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह दावत इस्लामी की एक काविश। अमीर सुन्नत की कोई तहरीर है जो आप पूछ रहे ये हैं? 11वां ये सवाल कर रहे हैं। 11वां सवाल हो गया। अमीर नहीं। सुन्नत की तहरीर भी नहीं है। अब मैं दोहरा दूं एक दफा सवाल जवाब। प्लीज। मर्द नहीं है, औरत नहीं है, मकाम नहीं है और किसी नबी से बराह रास्त निस्बत नहीं है, देखा जा सकता है, हरमैन में भी है, इबादत भी है, उसका इस्तेमाल करना मुजाफात में फैज़ान मदीना और इसके मुजाफात में भी है, तहरीर है, फैज़ान मदीना पूछा है, फैज़ान फैज़ान मदीना फैज़ान में भी मदीना और इसके मुल्हिकात आपने कहा था ना, उसमें भी है और दर्स इससे नहीं देते। अमीर सुन्नत की तहरीर नहीं है, फैज़ान सुन्नत नहीं है, माहनामा फैज़ान मदीना भी नहीं है। ये तो आप खुद कह रहे हैं नहीं है, नहीं है, माना फैज़ान मदीना और मैंने फैज़ान नहीं, आपने नहीं फरमाया, हम फरमा रहे हैं, और हम खैरख्वाही कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं। अमीर सुन के तहरीर भी नहीं है, आपने नहीं ये फरमा नहीं, दिया। बिल्कुल नहीं और है तहरीर। है है तहरीर। तहरीर। तहरीर आपको भी बहुत मोहब्बत है ना? शायद कोई बयान
جو ہے وہ اس سے خالی ہوتا ہو. ہاں امیر اہل سنت کو بھی بہت محبت. مقام دلاتی ہے وہ تحریر. کیا بات ہے. مقام نہیں ہے لیکن مقام ملتا ہے. سبحان اللہ. ہے وہ تحریر. ہے وہ تحریر. پڑھنا عبادت بھی ہے. آپ کی مراد کا ترجمہ کنز الایمان ہے؟ جی بھائی صاحب بتائیے. بہت کلوز سے جیسے نا ٹن مار گئے ہیں. واپس لے لیں تھوڑا, واپس لے لیں. موقع دیں. ریورس کا ٹائم ہے. بہت کلوز سے آپ قریب, بہت قریب. وہ ترجمہ قرآن نہیں, کنز الایمان کا تو آپ نے نام لے لیا, آپ ہیں قریب, لیکن کنز الایمان بہرحال نہیں ہے, مراد نہیں ہماری. صراط الجنان. نہیں جی, اب اس ابھی میں بہت دور چلے گئے ہیں. اس در سے اور دور ہو. اچھا نہیں تو یہ ترجمہ کنز الایمان نہیں ہے نہیں, آپ کے کہنے کا ترجمہ کنز الایمان نہیں ہے جی. آخری اب آپ نے جواب اچھا دینا یہ ہے. بھی آپ نے جواب میں بھی آپشن رکھے. کتنی یار آپ لوگوں نے نرمی پیدا کر دی. صراط الجنان تو اب بالکل نہ وہ الگ ہے, بہت دور. سمتی الگ ہے وہ. بخاری شریف کے متعلق پوچھا. جی ایسا جواب بتائیے. اب فیضان رضا جاری کرو بھائی, کوئی فیضان رضا در سے کوئی مدد لے. کنز الایمان جیسے فرمایا نا, عطا کیا بخشش. آج ہماری مراد ہے حضور فتاوی رضویہ شریف. اچھا فتح ماشاء اللہ. چلیں قریب پہنچ گئے. بہت کلوز. میں نے کہا کنز الایمان پر آپ آئے تو ٹن لے گئے. فتاوی رضویہ شریف. اچھا تھا, اچھا سوال تھا. سبحان اللہ. چلو بہت قریب پہنچ گئے لیکن نہیں پہنچ سکے اس تک. دعوت اسلامی کی مجلس آئی نے ایک سافٹ ویئر بھی جاری کیا ہے فتاوی رضویہ شریف کا, جس میں فتاوی رضویہ شریف کی پوری 33 جلدیں بھی ہیں, اور اس میں سرچ آپشن بھی ہے, اور اس سے کاپی پیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یونیکوڈ کنورٹر کو یوز کر کے اس سے دیگر بھی اکتساب فیض بہرحال کیا جا سکتا ہے. اور دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے فتاوی رضویہ کے حوالے سے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے, اور پلے اسٹور وغیرہ سے بھی اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف, کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ جو بھی ہے پروگرام ماشاءاللہ اتنا بہترین کہ دل کو چھو لینے والا. بس اتنا تو کہنا تو میں چاہوں گا. یقیناً میرا دل کہتا ہے, میں نے اس چیز کو کبھی فیل ہی نہیں کیا. بہت 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 یہ ماشاءاللہ جو بھی یہ پروگرام ماشاءاللہ دل کو چھو لینے والا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے, اور یقیناً بہت اچھا لگتا ہے. اور میں لگاتا ہوں, کبھی کبھی کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا, مجھ کو بڑا افسوس ہو جاتا ہے. یقین مانی کچھ چیزیں پروگرام آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کنیکٹنگ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جب آدمی کیا جائے, بڑا ٹائمنگ ہو جاتا ہے, اور یقیناً بڑا سوچتے ہوئے آج میں نے لگایا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں. انشاءاللہ آپ کو مزید راحت و سکون اور لطف و سرور نصیب ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سمت رضا اتاری ہے. ماشاء اللہ ہر بار کی طرح آج بھی یہ سلسلہ بہت خوبصورت ہے. آج کے سلسلے میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری مدظل العالی کو بھی مرحبا کہتے ہیں. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت باپا جانی اتنے پیارے کیوں لگتے ہیں؟ وہ تو ہمیں بھی لگتے ہیں. میرے پوچھنے کا مقصد آپ کی زبانی ان کی تعریف سننا ہے, کیونکہ جب آپ مرشد کی بات کرتے ہیں تو بڑا میٹھا میٹھا لگتا ہے. سبحان اللہ. جی حضور. اگر کوئی پیاری شے پیاری لگے نا تو یہ ہم پر ہی اللہ کا کرم ہوتا ہے. چاند تو چاند ہی رہے گا, دیکھنے والی نظر چاہیے. تو ہیں تو یہ واقعی پیارے ہی ہیں الحمدللہ. وہ بہت پیارے ہیں. بے شک. صرف شکل صورت سے پیارے نہیں ہیں, کردار سے بہت پیارے ہیں. الحمدللہ. بعض لوگوں کی شکل صورت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن کردار بڑا ہی وحشت ناک ہوتا ہے. اور امیر سنت ایسے ہیں کہ ان کی شکل صورت اور ان کا ظاہر بھی خوبصورت ہے, اور الحمدللہ ان کا کردار بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. تو یوں پھر یہ کہ چہرے پر عبادت کا نور ہے, تقوی اور پرہیزگاری کا نور ہے. یہ جھکی جھکی سی جو ان کی آنکھیں ہیں, اور اس پر جو ان کے جو ابرو کا جو ایک اپنا ایک بیٹھنا ہے, اور جب ان کا دیکھنا ہے تو یہ سب کچھ دل کو موہ لیتا ہے, اپنی طرف بلاتا ہے.
اور ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لیتا ہے تو اس کے کردار میں، اس کے وجود میں ایسی کشش پیدا فرما دیتا ہے کہ جس سے لوگ اس کی طرف کھینچتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرتا ہے۔ تو آج امیل سنت کی طرف جو لوگ کھینچ رہے ہیں، تو امیل سنت نے ان سے دنیا نہیں کمائی، مال نہیں کمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے امیل سنت نے انہیں اللہ ہی کے قریب کیا۔ اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے، اولیاء کرام کی ایک بڑی شان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کے قریب کرتا ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوبصورت سی ترتیب ہے جو ہم دیکھتے ہیں اولیاء کرام کی سیرتوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا آج بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں، اور آج جی اظہر اطاری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، نماز میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، ان کی طرف آپ التفات نہ کریں، یعنی ان کی طرف توجہ نہ دیں، وسوسوں کی طرف۔ یہ وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ جتنا غور کریں گے نا، یہ اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھیں، لاحول شریف پڑھیں، اور کوشش کریں کہ حتی الامکان باوضو رہیں، تو انشاءاللہ عز وجل ان وسوسوں سے بھی نجات ملے گی۔ مقتوط المدینہ کا رسالہ وسوسے اور اس کا علاج، اس سے بھی طلب فرمائیں، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو بھی فرق پڑے گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری رہنمائی عطا فرمائی آپ نے۔ یہاں حضور ہم دعوت اسلامی کے مدنی کام کو دیکھتے ہیں تو دعوت اسلامی اپروکسیمیٹلی 103 شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے، اپروکسیمیٹلی کم و بیش۔ ان شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مدنی چینل بھی ہے جس پر آج ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مدنی چینل کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح سے مدنی چینل کی ابتدا ہوئی، کیا سرکمسٹانسز تھے کہ ذہن بنا کے مدنی چینل کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے، اور پھر کن مراحل سے ہوتا ہوا آج مدنی چینل کہاں پہنچا ہے اور کہاں کھڑا ہے، کچھ ارشاد فرمائیں۔ مدنی چینل امیل سنت کی جب وی سی ڈیز آنی شروع ہوئی جی، تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ میڈیا کے ذریعے بہت ساری خرابیاں پیدا ہونے کے واقعات ملتے تھے، لیکن کچھ تحفظات تھے کہ نہ جانے اس طرح ہم چینل چلا سکیں گے نہیں چلا سکیں گے، یہ قانونی پابندی، تو وہ اصول، تو یہ قواعد۔ لیکن جب معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اتنا کوئی ہے ہی نہیں، آپ اپنا چینل اپنے انداز سے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے چلا سکتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے دین ایمان کو آپ مطلب کہ داؤ پہ لگا سکیں، اور نہ آپ کو اپنے جو بھی آپ کا مسلک ہے اور آپ کا جو بھی نظریہ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو کسی قسم کی یہاں پر پابندی نہیں ہے، ایسی مطلب آپ پروموٹ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ تو جب یہ چیزیں سب سامنے آئیں تو پھر ہم نے مشورہ کیا کہ چینل ہوگا، اور امیر سنت نے اعلان کیا 15 شعبان کے کسی موقع پر کہ دعوت اسلامی اپنا مدنی چینل قائم کرے گی، تو نکل گیا زبان عطار سے، تو ہو گیا۔ یہ نام کیسے رکھا گیا، کس نے یہ بے ساختہ باپا کی زبان سے نام نکلا ہی مدنی چینل۔ میں اس وقت موجود تھا مدنی مذاکرے میں، مجھے بعضوں نے نام بدلنے کا بھی کہا تھا، جب پرمیشن لینے گئے تھے تب بھی نام بدلنے کا کہا تھا، تو ہماری ایک ہی دھن تھی کہ جو نام زبان سے نکلا ہے ہمیں اسی کا لائسنس لینا ہے، ہمیں اسی کی پرمیشن لینی ہے۔ تو چند اسلامی ناراض بھی ہو رہے تھے، لیکن یہ کہ آج الحمدللہ وہ بھی خوش ہیں کہ جو زبان عطار سے نکلا وہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ ہمارا اب تک کا تو مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو یوں ہوا، پھر پرمیشن ملی، اور پرمیشن ملنے کے بعد ہم سمجھے کہ بدھ کو پرمیشن ملی اور جمعرات کو مونیر ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بس ہو گئے جو کچھ انداز تھا ہمارا۔ کرتے 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 آج یہاں مدنی چینل بتائیں گے کہ مدنی چینل کہاں کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کئی لوگ کہتے تھے، میڈیا سے وابستہ کہتے تھے کہ آپ
وہ لوگ ہیں جو مطلب ایک تعداد ہے جن کو ٹیلی ویژن آن آف نہیں کرنا آتا، تو آپ لوگ کو 2-4 ماہ میں بھاگ جاؤ گے، چلا نہیں پائیں گے۔ مطلب ہم نے یہ دیکھا شروع سے ہی، امیر سنت نے بھی فرمایا تھا کہ مین مدنی چینل کے پیچھے جو مطلب ہم ڈائریکٹر، جس کو ہم ڈائریکٹر بولتے ہیں، مطلب ایک دماغ جو کام کر رہا ہے وہ حاجی عمران ہے۔ تو آپ کے ذہن میں وہ کیا تھا کہ مطلب کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، کئیوں نے آپ سے بھی کہا ہوگا کہ آپ اس تحریک سے وابستہ لوگ ہیں جو عرصہ دراز تک ٹیلی ویژن کے بارے میں جب وہ گھروں سے نکلواتے رہے، اور آپ سے وابستہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹیلی ویژن آن آف نہیں کرنا آتا، تو آپ کیسے جو وہ جدید تقاضوں کے مطابق ایک چینل آج کے دور میں چلائیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا نا، مشکل کام لگا، مشکل نہیں ہے۔ ہاں تو اسپریچول تو روحانیت پھر کیا ہوتی ہے پیر صاحب کی؟ اس میں دیکھیں اب ذاتی کمال کی کوئی سی بات نہیں ہوتی، اصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار پیدا کرتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جب یہ مدنی چینل میدان عمل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے مددگار پیدا کیے۔ دعوت اسلامی کا چونکہ مدنی کام چار مطلب عام تھا، ایک لوگ وابستہ تھے، اور چہار دانگ عالم میں اپنی برکتیں بکھیر رہا ہے۔ ایسا تو میں نہیں نا بول سکتا جیسا آپ بولتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ مطلب کہ جب بھی ہم نے اس کام کو کرنے کے لیے کوئی ہم کو مدد چاہیے تھی، ہمیں ایسے ایکسپرٹ چاہیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمیں لوگ فراہم کیے جو ملتے گئے، ہمیں بھی سمجھاتے گئے، سکھاتے گئے، والنٹری آتے رہے اور پیمنٹ لے کر بھی آتے رہے، لیکن ان کا آنا اچھا تھا اور بہت کام ایسے کر کے آہستہ 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 آج آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے، اور کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر مدنی چینل دیکھنے والے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو دیکھنے کے عادی ہیں، اگر ایک دن کے لیے بھی ان کے گھر میں مدنی چینل بند ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے اور بالکل جیسا سناٹا سا ہو گیا ہے نا، تشویش ہو جاتی ہے۔ ایک دن کے لیے مدنی چینل سے دور رہنا ان کو گوارا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، جیسے کہ روح نکل گئی ہے، جنبیت سی فیل ہوتی ہے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ نے بس اس مدنی چینل میں کشش دی ہے حضور، ورنہ دین کیا کام ہے، اسلام کی باتیں کرتا ہے، اور اسلام و دین کی باتوں سے اتنی محبت کا ہونا یہ بھی ایک امید افزا بات ہے کہ آج معاشرے میں لاکھوں وہ لوگ ہیں جن کو دین اور اسلام سے ایسی محبت ہے کہ جو مدنی چینل جن کی مطلب سمجھے کہ وہ سہارا ہے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے حوالے سے بھی مدنی پھول آپ نے جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اور بھی ہم سب کو ذوق و شوق عطا فرمایا۔ امیر سنت کی ایک دعا ہے، آپ فرماتے ہیں مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ یہاں ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، آپ کو ایک مدنی مدثر دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمران بھائی میں دوسروں سے مختلف بات یہ تھی کہ وہ بڑوں کی رسپیکٹ کرتے تھے، کیونکہ میرے بھائی یہاں پر ہوتے تھے وہ میرے سے چھوٹے تھے، ان کے ساتھ کافی فری ہوتے تھے، کافی گپ شپ لگتی تھی، لیکن میری ایج بڑی ہونے کی وجہ سے میری رسپیکٹ کرتے تھے۔ اور مطلب مجھے آج بھی، آپ کو میں نے نام بتایا، مجھے بہت مشکل سے نام جانتا ہے کوئی، مجھے بھائی جان کہتے ہیں، تو وہ بھی مجھے بھائی جان کہتے تھے، اور ابھی آخری ملاقات تک کچھ عرصے پہلے تک وہ مجھے بھائی جان کر کے ہی پکارے انہوں نے۔ ہاں تو وہ کب رسپیکٹ کرتے تھے، چھوٹے سے بھی ملتے تھے صحیح طریقے سے، لیکن بڑوں کی رسپیکٹ کرتے تھے، یہ چیز تھی ان میں۔ ہاں یہ خوبی تھی ان پہ کہ اس وقت بھی ماحول سے پہلے کی بات میں کرتا، لوگوں کی رسپیکٹ کرتے تھے، بڑوں کی رسپیکٹ کرتے تھے، اور بڑی عزت سے مجھے ملتے تھے۔ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اور آج بھی کرتے ہیں۔ یہ میرا سوال ہے کہ کم سے کم تھوڑی سی 1-2 مہینے میں 2 مہینے میں کم سے کم ایک ملاقات ہونی چاہیے، تاکہ ہم بھی اس کی فیضیاب ہو سکیں۔ عزت دینا کہاں سے سیکھا آپ نے، رسپیکٹ کرنا، عزت دینا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس طرح کا لوگ دیکھ لیتے تھے۔ یہ ہمارے گلزار حبیب مسجد اور دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز ہے، وہیں ان کی دکان ہے ہمارے بھائی جان، اور واقعی ان کا اصل نام شاید ہی کسی کو پتا ہو، ان کو لوگ بھائی جان ہی کہتے تھے۔ ان کے بھائی ہیں انور بھائی، تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے اور ایک وقت ان کے ساتھ گزرا ہے ماشاءاللہ۔ بڑے عرصے کے بعد ان کی مدنی چینل پر زیارت ہوئی، ماشاءاللہ داڑھی شریفی چہرے پر سجائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ میں ان کو بھی ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی دعوت دیتا ہوں، انور بھائی کو بھی ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ انور بھائی بیچ میں بیمار ہو گئے تھے، میں نے عیادت کا پیغام بھجوایا تھا، بھائی جان کو بھی سلام بھجواتا رہتا ہوں میں۔ تو ہمارے الماس بھائی جو ہیں ان کا
आना जाना रहता है, वो वास्ता बने रहते हैं। तो ये हैं, यही मेरा महला है, यहीं मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आया हूँ। और मदनी माहौल से पहले इनकी दुकान भी हमारा ठियाई थी, खड़े रहते थे, बैठे रहते थे, दोस्त यहीं हम जमा हो जाया करते थे। और ख़ुद ये ज़ाती तौर पर बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं। देखिए, इंसान का सामने वाले का अखलाक जो है ना, इस बात पर आपको मजबूर कर देता है बस औक़ात कि आप उसकी इज़्ज़त करें। सामने वाला मिलता ही इतनी खुश अखलाकी के साथ और आजिज़ी के साथ है कि आपका दिल करता है कि यार इस आदमी की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो वैसे अगर हम दीन की बात समझें तो बहुत वाज़ेह हदीस है कि जो हमारे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता और हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता वो हम में से नहीं है, या जो हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता, ऐसा ही है, रिवायत का मज़मून यही है। तो वैसे मैं आपको मदनी चैनल के नाज़रीन एक मदनी फूल अर्ज़ करता हूँ। क्या आप चाहते हैं लोग आपकी इज़्ज़त करें? चाहते होंगे आप लोगों की इज़्ज़त करें। आप इस बात की तवक्को बाद में रखें कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, आप पहले इज़्ज़त करना शुरू कर दें। और जिनको आप रिस्पेक्ट नहीं देते, जिनको आप मान नहीं देते, जिनको आप किसी कोई पोजीशन नहीं देते और वहाँ कोई शरई रुकावट भी नहीं है, तो आप आज अभी इसी वक्त फ़ोन उठाएं और उनसे रब्ता शुरू करके इनको इज़्ज़त दें, इनको मान दें, इनको मोहब्बत दें। ऐसा नहीं कि आपका एक कॉल या आपका एक रब्ता आपकी सारी मंजिल आपको तय करवा देगा, नहीं। आप अपनी आदत में, यानी जो छोटा है ना, वो अपने बड़ों का एहतराम करने की नीयत से, उनका अदब करने की नीयत से उनसे फ़ौरन रब्ता करें। इसी तरह जो बड़ा है वो अपने छोटों पर शफ़क़त करने की नीयत से कि चले जो भी है छोटा ही है ना, वो फ़ौरन रब्ता करे और उसको अदब से, अगर वो नहीं कर पाता अदब, वो एहतराम नहीं कर पाता, तो वो शफ़क़त के ज़रिए उसकी ये तरबियत करे कि उसको बड़ों का एहतराम करना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े क्या कहते हैं, यार छोड़ो इसको, ये इसको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। तो छोड़ो क्यों बड़े से बात करने की तमीज़ नहीं है, उसको बड़ों से बात करने की तमीज़ सिखाएगा कौन? आप ही तो सिखाएंगे। मैं नहीं कहता आप अपनी तमीज़ करना सिखाएं, लेकिन उसको बड़ों की तमीज़ करना सिखाएं। तो अगर आप बड़े हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तमीज़ करना सीख लेगा। तो हमारे बातों का ये एक एटीट्यूड है कि यार छोड़ो यार, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है ना। तो भाई बात करने की तमीज़ नहीं है आपका, अगर ये तज़िया है तो आप इस्लाम व दीन का काम करें और एक शख्स की इस्लाह करें, उसको बात करने की तमीज़ सिखाएं। और उसका अंदाज़ जारियाना नहीं है। अगर जारियाना अंदाज से अगर आप किसी को सिखाते हैं तो आपको सिखाने की तमीज़ नहीं है। अगर उसको बात करने की तमीज़ नहीं है तो आप में सिखाने की भी तो तमीज़ नहीं है। तो सिखाने की भी एक तमीज़ है, सिखाने का भी कोई तरीका है। तो आप अगर अपने तरीके से उसको सिखाएंगे और जिस टाइम पर वो बदतमीज़ी कर रहा है, अगर उस वक्त आप उसको सिखाने बैठेंगे तो हो सकता है शायद वो ना सीख सके। लेकिन कोई दूसरे मौके पर बैठकर या किसी और ट्रैक घुमाकर, किसी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से अगर हम इस्लाह की तरफ आएँ, लोगों को तोड़े नहीं, लोगों को छोड़े नहीं, शरई तकाज़े पूरे करने और इनकी तरबियत करें और इनके अंदर नज़र आने वाले जो कमज़ोर पहलू हैं उसको उनके सामने अच्छे माहौल में, अच्छे अंदाज में बयान करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अंदाज को अब लेकर चलें, माशरे में बहुत सारे लोगों की इस्लाह हो जाएगी। हमें इस्लाह करने के लिए वक्त नहीं है, हम चाहते बस लोग मेरी इज़्ज़त करें, मेरा एहतराम करें और मुझे मान दें। अगर नहीं देता है तो अपने वो एक मुहावरा है बाजारी, भाड़ में जाए। हमारे यार भाड़ क्यों भाड़ में जाए? एक मुसलमान है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी जन्नत में भेजे, उसको भी जन्नत में भेजे। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत अता करे। तो एक दूसरे की इस्लाह करें, एक दूसरे में जो कमज़ोरियाँ ख़राबियाँ पाते हैं बड़ी मोहब्बत से, प्यार से उसको समझाएं कि यार ये है। इतने प्यार से समझाएं कि अगर वो माने नहीं ना तो कम से कम आपसे वो लड़ेगा तो नहीं। क्या यार ये मुस्कुराते और ये इस तरह के चेहरे से क्या लड़ूंगा मैं यार। आप देखिए बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो जाएगी आपकी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो जाएगी। जो हमारे भाईजान ने फरमाया तो ये इनकी बड़ापन है कि ये इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि माहौल से पहले भी इमरान ये काम करता, तो ये इनका एक बड़ापन है। मगर ये कि इज्जत करो, इज्जत पाओगे। बाद आप कहते हैं कि संजीदा रहें, बावकार रहें, तो बाद लोग संजीदगी को समझते सड़ियल बन के रहें, बस मुंह संजीदा से मुराद अजहर भाई ये थोड़ी है कि मुंह फुला कर रहें।
भाई संजीदा रहने के लिए तरबूज जैसा मुंह बनाने की क्या जरूरत है? आम जैसा खूबसूरत भी तो मुंह बन सकता है जिसे देखकर आदमी का या दिल करे। अंगूर भी तो खूबसूरत ही नजर आता है यार, देखते ही खाने का दिल करता है। तो मतलब तरबूज से मुराद ये नहीं कि तरबूज बदसूरत होता है, माज़अल्लाह माशाल्लाह तरबूज बहुत खूबसूरत फल है, मगर तरबूज फुला हुआ होता है ना। तो इस वजह से तरबूज की यहाँ मिसाल मैंने दी है। तो इसमें ये होता है कि आदमी संजीदा हो, बावकार हो, लेकिन रूखापन तो ना हो ना। रूखापन जो है ना, ये तो किसी को भी पसंद नहीं आता। मुंह चढ़ा कर बैठा हुआ है, अबे यार क्या हो गया, किसने मारा तुमको यार? नहीं मुंह चढ़ा कर बैठा हुआ। समझो मुंह चढ़ाने में भी कोई इज्जत है, मुंह चढ़ाने में कोई इज्जत नहीं है। मुस्कुराने में इंशाल्लाह इज्जत है, वो भी बर वक्त और सुन्नत के मुताबिक। आप मुस्कुराएं सुन्नत पर अमल करते हुए, इंशाल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। मुस्कुराने वालों को लोग पसंद करते हैं यार, कड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको मुस्कुराता रखे। मदनी चैनल के नाजरीन ने भी और दीगर ज़राए से भी दुआ के लिए कहा है आपसे। मुख्तलिफ परेशान हालों ने, तंगियों के मारों ने और बीमारों ने सोशल मीडिया के जरिए से भी मैसेजेस सोशल मीडिया के तो दुआ कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूरी। आमीन आमीन। मरहबा। एक अगला मरहला है हमारा, मुकम्मल कीजिए। आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप लोग यार ये उर्दू में लाना मेरे भाई। आज तो एच है जी इसमें, एक दो तीन चार गलतियां आप कर सकते हैं। और लेफ्ट राइट तीन तीन खाने खाली। एम 4 गलतियों की गुंजाइश है। एम है जी इसमें, एम नहीं जी, एम नहीं है इसमें। एम नहीं है, एम नहीं है। ऐसा कर दिया। मैं अजहर से मदद ले सकता हूँ जी? भाई क्या हरज है जी? नहीं हाजी अजहर तो हाजी अजहर तो आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, ये हमसे रुकने शुरा रहते हुए हमारी टीम का हिस्सा है। तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं, आपकी टीम का हिस्सा है। अगर 3 मिनट मुझे मिल जाएगा तो आपका क्या चला जाएगा? ठीक है जी, ले लें आप। इसमें ये 27 दिन आपके 3 दिन दावत इस्लामी के हम कहते हैं मदनी काफिलों में सफर करो। ठीक है ठीक है। अजहर लब्बाइक, इसमें ये है हमारे पास ऑप्शन कि ये रिसाला है या कोई कुछ भी देखा कैसी जब ओपन एक फोरम मिनट है हुई है इस पर, 1 मिनट हुई है इस पर आई ना, फौरन बोल लगी यार इसमें तुम्हारे पास ये गुंजाइश है, ये गुंजाइश है। आओ इतने महीनों से भजन बिगैर गुंजाइश के चल रहा हूँ, आज जो इन्होंने सिलसिला किया पूरा नहीं होता। मैं कैसे पूरा कर रहा हूँ इनका सिलसिला, मुझे पता है। इतना वसी रखेंगे तो सच्ची बात पूछे, एक्सक्लूसिव करें। नहीं सच्ची बात पूछे ना तो सलमान भाई, मतलब जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, सवालात होते हैं, वो तो हम कैटेगराइज कर लेते हैं, कुछ माइनस कर देते हैं, नहीं तो ये भी पूरा नहीं होता है, बहुत कुछ रह जाता है। अभी भी मैंने वो जो सारी लिखी हुई है, एक पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ था, क्या क्या कुछ लेके चलना है। ज़ेनी आजमाइश एप्लीकेशन में भी आता है, या मुकद्दस मुकाम है या रिसाला है। ये लब्बैक सिलसिला है जी, और ये ज़ेनी आजमाइश की एप्लीकेशन नहीं है। आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। घड़ी लगाएं भाई इधर भी, वरना भाई क्यों घड़ी पूरा के पीछे पड़े हो? घड़ी की दुकान खोल कर रखी है यार आपने। कोई किसी घड़ी वाले ने आपको क्या कोई ठेका वेका दिया हुआ है? अल्लाह अकबर। चलें भाई, ए है इसमें, एक ही है, एक ही है। अच्छा 2 हैं, 2 हाँ, ए 2 हैं। हैं, एक ए वाह जी लगाया। वाह। दूसरा भी आ रहा है, ये तो बता रहे हैं 2 हैं। ये दूसरा भी आ गया। एम का मना किया इन्होंने, एम का मना किया है। हाँ गलती लगाई, गलती लगाई। अभी देख रहे हैं भाई, एम का मना किया आपने। एम नहीं है जी, नहीं। ठीक है, आगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। डबल ए है और एच है इसमें। घड़ी लगाएं भाई, 25 सेकंड खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली गलती जो है वो उसको बता दें। अगर आई है इसमें,
آئی نہیں ہے اس میں. گھڑی بھی آ گئی. آہا. سیکنڈ ختم ہونے پہ غلطی آٹومیٹک لگ جائے گی حضور. آئی آر آر. ہاں جی آر ہے اس میں. آر نہیں ہے جی. آر یا پار. گھڑی کا بڑا فائدہ ہے ویسے مہروز بھائی. پانچ چار تین. بی. جی بی ہے اس میں. بی ہے. بی ہے جی. بغداد. جواب درست ہے. سبحان اللہ. بغداد شریف. بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی کو میرا پیام کہنا. سبحان اللہ. اللہ حاضری نصیب فرمائے. بغداد میں پوچھی جاتے کیٹیگری بنائے نہ بنائے آپ نے پوچھنا ہی ہے تو اتنی ٹینشن کی کیا بات ہے. اللہ اللہ اللہ. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، ان کی جو تھک کے بیٹے سرے راہ لے خبر. راہ. راہ. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں ان کو کہا افگار تھا ہے یار. کیا ہونا ہے. ایک ہی بات ہے، ہم سارے ایک ہی ٹیم ہیں. تو کیا ہے راہ؟ ویسے میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا، پہلا مصرع آ گیا تھا دوسرا نہیں آ رہا تھا. جی راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. یا. جی اظہر بھائی. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. یہ مہروز بھائی. ہمارا مقابلہ کرا رہے ہیں یا نہیں اب جو بھی ہو رہا ہے 2 گھنٹے جو ہم نے کیا ہے چند منٹ نگران. ٹھیک ہے جی بتائیں پھر آپ. نہیں بتائیے کہ میں بول رہا ہوں نا، اب سوچو آپ کے بارے میں کیا آپ کو بولنا ہے. میں تو یا شعر پڑھ دوں جی. یا الہ میں تو وہی پڑھ دوں گا. میں یہی منظور تھا قسمت کو کہ چند اشعار یاد ہے مجھے تو گنتی کی ہے. غلط ہو گئی. غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی. چلو قسمت کہا ہے. منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. واو. واو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان مجھے ہے تو رخصت دے دے. جہان ہے. یہ سلمان بھائی. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہ مہروز بھائی. اچھا میرے لیے مشکل ہے پھر، آپ کو پتہ ہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہوتا ہے. اللہ تبارک اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنا نصیب فرمائے. آپ نیت کریں روزانہ کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت عام کرنے کی، اور آپ کے ذریعے سے کیا کیا برائیاں آج تک ختم ہوئی ہیں اس کا جائزہ لیجئے، تاکہ ہمارا معاشرہ برائیوں سے دور ہو کر نیکیوں کی طرف راغب ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا.